अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब और ये हैं दो सोफे और आप देखें नया दिन। जैसे कि शुएब ने बताया सोफे नहीं है, कोई बात नहीं। हम आज कोशिश करेंगे कि अपने मौज़ूआत भी हो और वो खबरें भी हो जिसमें आपकी दिलचस्पी है, कल की बात भी हो, आज की बात भी हो और आने वाले कल का तस्करा भी हो जाए। कुछ इस सिलसिले में भी हम बात कर लेंगे। कल क्या हो गया, एक बहुत बड़ी खबर आ गई, एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह गिरफ्तार। ANF सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम को राना सनाउल्लाह की गाड़ी से भारी मिकदार में मनशियात मिली थी। रुकने कौमी असम्बली पर मनशियात फरोशों से रवाबित का भी इल्जाम है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर पहले मरियम नवाज ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, फिर शहबाज शरीफ ने, और उनकी वीडियो भी इस सिलसिले में जारी की गई। दोनों का मौक़िफ़ यही रहा कि ये सब किया धरा तो इमरान खान का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी, कहा यह सियासी इंतकाम की कोशिश है। आज PMLN की बड़ी बैठक इसी सिलसिले में बुलाई गई है। अब तस्दीक कहिए या फिर वजाहती बयान, वजीर मुमलिकत बराए इंसदादे मनशियात शहरियार आफरीदी को भी इस बड़ी गिरफ्तारी पर बात करते ही पड़ी। उन्होंने कहा यह बिला तफरीक कार्रवाई है। अब राना सनाउल्लाह अदालत में खुद को बेगुनाह साबित कर दें। ये सब क्या कम था कि फवाद चौधरी भी आ गए। उन्होंने कह दिया कि इमरान खान इशारा तो करे, गवर्नर सिंध 48 घंटों में तब्दीली ले आएंगे। वैसे ये बात उन्होंने बड़ा खासी हंसते मुस्कुराते हुए कही थी। हमारे चेहरों से हंसी रूठ जाती है, दूर चली जाती है जब जब हम सानिहा बल्दिया को याद करते हैं। आज सानिहा बल्दिया केस की समाअत होगी, एक ये अपडेट भी है। और अब जरा कुछ आम आदमी की बात कर लेते हैं। ये तो वो बात थी जिसका दुख खासों आम के दिल में रहा। आम आदमी का दुख किसके दिल में है, कुछ इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब हंगामे तो हो रहे हैं, ऐसे में महंगाई का तूफान शोर नहीं मचाया, खामोशी से आ गया। यानी बजट नाफिज हो गया। आटा, दाल, चीनी, घी, यानी खुरनोश की अशिया सब कुछ महंगा हो गया है। और CNG की बात करें तो इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, जो कि और महंगी होंगी क्योंकि किराए महंगे होंगे। तो इसी सिलसिले में कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने कह दिया है कि वो ऐसी सिचुएशन में बसेस नहीं चला सकते और ताजरों ने भी एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। अब इस सब किस्से में आम आदमी रो नहीं रहा, चीख पड़ा है, लेकिन सुनने वाले तो अपने ही शोर में मगन है। देखते हैं आम आदमी की फरियाद किस तक पहुंचती है, कहां तक पहुंचती है। तो भाई आज की अहम तरीन खबरें और हमारी टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। वफाकी हुकूमत का नौजवानों से मुताल्लिक अहम फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की तारीख की पहली यूथ काउंसिल कायम कर दी। 33 अरकान पर मुश्तमिल काउंसिल की जिम्मेदारियां क्या होंगी, जानिए कुछ देर बाद। नस्वार का कारोबार करने वालों और इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। नस्वार के पैकेट में 5 रुपए इजाफा, साथ ही बैरून मुल्क सफर के दौरान नस्वार रखने पर पाबंदी आयद। पानी पर धाक बिछाने वाला मुल्क का कम उम्र स्विमिंग चैंपियन मोहम्मद हमजा अनवर ने 18 बरस की उम्र में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 400 मीटर इनफरादी मेडले में कामयाबी समेटी। नेशनल लेवल पर कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, जानिए मोहम्मद हमजा की ज़बान। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। वतन की मोहब्बत से सरशार गुलकार हम्माद अली की धूम। कराची का नन्ना गुलकार प्रोग्राम नया दिन में आवाज का जादू जगाएगा। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, बात करेंगे ईमेल की, व्हाट्सएप की। ओके, तो चलें व्हाट्सएप की बात आप कीजिए पहले। जल्दी मान गए अच्छी बात है भाई, आप मान जाएंगे। व्हाट्सएप को हमारे पास है खबर ऐसी। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो लोग करते हैं व्हाट्सएप का ज़्यादा इस्तेमाल, ये उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमने नहीं कहा। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन व्हाट्सएप पर गुफ्तगू
تحقیق ثابت کرتی ہے کہ یہ تو صحت کے لیے مفید ہے۔ تحقیق کے مطابق واٹس ایپ پر روزانہ لوگ جتنا وقت گزارتے ہیں وہ اتنا ہی خود کو کم تنہا محسوس کرتے ہیں اور ان کی خود اعتمادی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کنیکٹ رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی لیے تو وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں سے قربت کا احساس بھی زیادہ پاتے ہیں اپنے اندر۔ اس تحقیق میں 200 کے قریب افراد کے انٹرویوز کیے گئے جن میں 158 خواتین تھیں جبکہ 42 کے قریب مرد تھے۔ ان افراد میں زیادہ تر لوگوں کی عمر 25 سال تھی۔ تو کنیکٹ رہیں گے اگر کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا، خواہ وہ واٹس ایپ کیوں نہ ہو۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مطلب واٹس ایپ سے متعلق اتنی اچھی خبر آپ نے شیئر کی، بٹ whenever we talk about screen time, social media, موبائل فون، ٹیبلٹس، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کم سے کم استعمال کرنا۔ واٹس ایپ اب آپ استعمال تو موبائل کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اینی ویز بڑھتے ہیں آگے اور ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ویڈیو دیکھ کے آپ دیکھیں گے ارے بال بچ گیا۔ آپ ویسے بائک پہ ہوتے اس طرح ٹائگر گزرتا آپ کیا کرتی؟ میں کہتی سیلفی ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ میں احتجاج بالکل نہیں کرتی۔ اوکے، احتجاج سے یاد آ گیا کیونکہ احتجاجی سیاست ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے۔ سندھ سے متعلق خبر ہے کیونکہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کا راستہ اپنا رہی ہیں، یعنی جن سے ہم سوال کرتے ہیں وہ چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں لیکن وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں عوام کو۔ جب ان سے سوال کیا جائے وہ خود احتجاج کریں، وہ جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور وہ کیا جواب دیں گے جو خود حکومت میں ہے؟ کراچی کو پانی دو، یہ نعرہ لیے ایم کیو ایم والے بھی پریس کلب پہنچے اور کہا حکومت لوٹ مار کرنے والوں کا احتساب کر رہی ہے، کراچی کو لوٹنے والوں کو چوک پر لا کر عوام کے حوالے کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمام جماعتیں صرف احتجاج کا راستہ ہی اپنائیں گی تو شہر کے مسائل حقیقی طور پر کون حل کرے گا؟ وہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا پھر حکومت سے باہر؟ اگر وہ یہ کریں گے تو پھر کام کون کرے گا بھائی؟ جناب، جماعت اسلامی کراچی کے مسائل کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہے؟ ایم کیو ایم کو۔ حقیقت کیا ہے اور کیا K4 منصوبے میں ایم کیو ایم نے من پسند افراد کو ٹھیکے دلوانے کی کوشش کی تھی؟ ہم نے اسی سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے رپورٹر پہنچے ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار کے پاس اور ان سے کیا یہی سوال۔ جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنی روایتی سیاست پہ ہی چل رہی ہے، جس وجہ سے کراچی والوں نے انہیں یوسیوں سے بھی مسترد کیا ہے۔ وزارتوں کی جہاں تک بات ہے، کے پی کے میں وزارت بلدیات جماعت اسلامی کے پاس تھی۔ کیا جماعت اسلامی کے سابق وزیر، موجودہ امیر، کوئی ایک ایسا بڑا منصوبہ بتا سکتے ہیں کے پی کے میں جو ان کی وزارت میں ہوا ہو؟ تو جب آپ کو وزارت ملے تو سب ٹھیک ہے، ایم کیو ایم وزارت میں آ جائے تو آپ کو پانی یاد آ جائے۔ بالکل معلومات نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ بات کی ہے بڑی نامعقول قسم کی بات کی ہے۔ K4 کا منصوبہ FWO کے پاس ہے۔ اس وقت کے گورنر سندھ کی مشاورت کے ساتھ FWO کو یہ منصوبہ دلایا گیا تھا اور اسی لیے یہ دیا گیا تھا تاکہ اس میں کرپشن نہ ہو اور K4 کا منصوبہ جلد از جلد تکمیل تک پہنچے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے رہنما جماعت اسلامی عبدالرشید صاحب نے۔ سر ویلکم۔ نادین سے بتائیے گا، سٹی گورنمنٹ، یہ تو ایم کیو ایم کی حکومت ہے یہاں پر، اور ایم کیو ایم والے مسائل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ناکامی ہے؟ ویسے مدعا تو جب یہ اٹھا رہے ہیں تو وہ الزام آپ پر بھی لگاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومتوں کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ایم کیو ایم شریک رہی، جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں بھی ایم کیو ایم شریک رہی، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت میں بھی شریک رہی، اور اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی شریک ہے۔ لیکن اس طرح شہر کراچی کے اندر احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ ایم کیو ایم اپنے صلاحیتوں کو درست سمت میں استعمال کرے۔ اب بھی ان کی ڈیمانڈ وزارتوں کی ہے وفاق سے، لیکن K4 کے پانی کے لیے وسائل کی ڈیمانڈ ان کی اب تک کسی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں وفاق سے نہیں آئی ہے۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کو درپیش مسائل اس کی اصل ذمہ داری ایم کیو ایم پر عائد ہوتی ہے؟ کراچی کے اندر اگر جو سب سے زیادہ 25-30 سالوں میں با اختیار لوگ رہے تو ایم کیو ایم کے لوگ تھے، سیاہ اور سفید کے مالک ایم کیو ایم کے لوگ تھے۔ کراچی کے اندر اختیارات ایم کیو ایم کے پاس تھے، وسائل ایم کیو ایم کے پاس تھے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا مسائل کی ذمہ داری بھی اسی پر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار ہے برابر کی اگر کراچی میں پانی نہیں ہے۔ سر جب بھی سوال کیا جائے میئر کراچی سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اختیارات کا مسئلہ ہے، فنڈز کا مسئلہ ہے، زمینی حقائق کیا ہیں؟ اس میں میئر کراچی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختیار کا رونا رو رہے ہیں اور بے اختیاری کا چرچا کر رہے ہیں، یہ ایم کیو ایم کی پالیسی تو ہو سکتی ہے کہ دوبارہ اپنی ہمدردیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے آج بھی کراچی کے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پر میئر صاحب بہت با اختیار ہیں، وہ کام کرتے ہیں، جہاں ان کو کام کرنا ہوتا ہے وہاں سارے اختیار ان کے پاس ہوتے ہیں، جہاں کام نہیں کرنا ہوتا وہاں کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ عبدالرشید صاحب بہت شکریہ، آپ نیا دن کو وقت دے رہے تھے۔ تو ایک طرف جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے اور دوسری ایم کیو ایم رہنما سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا بڑی نامعقول بات کی ہے جس کسی نے بھی کہی ہے۔ اینیویز آگے بڑھتے ہیں، اور نیب اس نے نارووال اسپورٹس سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے لیے نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کو طلب کر لیا ہے۔ مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے سہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ دیکھیے، نارووال اسپورٹس سٹی منصوبہ تھا جس میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی ہے نیب نے، اور اس میں نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کل انہیں نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، جو ان کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس میں نیب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حلقے میں اربوں روپے کے سپورٹس کو تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خلاف قانون 3 ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ اس سپورٹس سٹی منصوبے پر لگایا گیا ہے۔ اس کی تحقیقات شروع کی گئی ہے اور انکوائری کی سطح پر ہے یہ معاملہ ابھی، جس میں احسن اقبال کو طلب کیا گیا ہے اور کل انہیں ریکارڈ سمیت نیب راولپنڈی میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے انہیں باقاعدہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور نارووال اسپورٹس سٹی کا جو منصوبہ ہے اس میں مبینہ کرپشن کی جو ہے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ کل دن کو 11 بجے احسن اقبال کو کہا گیا ہے کہ وہ نیب راولپنڈی کی ٹیم کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کروائے، اور تو کر متعلقہ ریکارڈ بھی انہیں ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ احسن اقبال کو اس منصوبے میں طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو شواہد تھے وہ اکٹھے کرنے کا کام نیب نے شروع کر رکھا تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں احسن اقبال کو پہلی بار طلبی کے نوٹس بھی شعیب جاری کر دیے گئے ہیں، اور کل دن کو وہ نیب راولپنڈی کی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ شکریہ سہیل۔ جناب، ایک کے بعد ایک پی ایم ایل رہنما، ان کے ستارے لگتا ہے گردش میں۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی گرفتاری یہ تو ہو گئی، اب اس کے اوپر اپوزیشن ان کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ ان کی ٹیم کیا کہتی ہے، ان کی پارٹی کیا کہتی ہے، یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں رانا ثناء اللہ کو ان کے بہادرانہ اور دو ٹوک موقف کی وجہ سے ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ شہباز شریف بولے اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی گھناؤنی مثال اس طرح قائم کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بولے کہ یہ اقدام حکومت کی کمزوری اور مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے عدنان عادل، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ زبردست۔ آج مجھے کیوں ایسے لگ رہے ہیں سر ہم پہ الزام نہ لگائیں؟ میں تو وہی کہہ رہی تھی عدنان صاحب کہ ہم تو ٹھیک ہے، پی ایم ایل رہنما ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا ایجنڈا تھا، اور انہوں نے اسی نعرے پہ الیکشن جیتا بھی ہے اور ووٹ بھی لیے ہیں کہ وہ سخت احتساب کریں گے اور جو لوٹی ہوئی دولت ہے یا جو بھی کرپشن ہے اس کا حساب کتاب لیں گے۔ تو وہ تو اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کرپشن سے زیادہ اکانومی پہ توجہ دیتے تو معیشت کے اوپر زیادہ۔ لیکن جی بات مکمل کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ احتساب کریں، بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ میں لوگ سوال نہ کریں، اس کو لوگ ایسے نہیں کہیں کہ یہ ٹائمنگز امپورٹنٹ ہے، اور اس عمل کو جو ہے نا وہ اس قسم کی کنٹروورسی سے دور رکھا جائے، یہ بھی تو کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، ایسا کوئی بیان وزیروں کو نہیں دینا چاہیے۔ احتساب کا کام تو نیب کا ہے، اور نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے۔ اس کے چیئرمین جو ہیں وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، تو ان کو اس طرح کارروائی کرنی چاہیے کہ کوئی یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ کسی خاص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل ہے۔ اب دیکھیے، رانا ثناء اللہ کی جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ تو اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے،
لیکن ایک اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے پاکستان کا بہت ہی معتبر ادارہ ہے، اس کو ایک حاضر سروس میجر جنرل آرمی کے جو ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ عدنان صاحب، جی عدنان صاحب دیکھیے، اے این ایف نے کارروائی کی، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے یہ جو بھی کچھ ملا اس گاڑی سے وہ ہم نے بھیجا ہے، ٹیسٹ ہوگا، ڈیٹیلز بعد میں شیئر کریں گے، لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بتا دیا 15 کلو تھی، مالت اتنی تھی۔ یہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب جس نے کارروائی کی ہے وہ ڈیٹیلز نہیں دے رہا، فردوس صاحبہ ڈیٹیلز دے رہی ہیں؟ ہاں، یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ وزیر ہیں، ان کے تعلقات ہوں گے، ان کو وہاں سے تحقیقات جو لوگ کر رہے ہیں کچھ بیسک انفارمیشن مل گئی ہوگی، کیونکہ سیکریٹری بھی ہوتا ہے نارکوٹکس کا، وہ اس کے ماتحت جو یہ ادارہ ہے اس کے ذریعے وہ معلوم کر سکتی ہیں کہ ابتدائی رپورٹ کیا ہے، تو ان کو کچھ انفارمیشن تو وزیر ہونے کی حیثیت سے مل سکتی ہے، لیکن انہیں اس میں بالکل دخل دینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اے این ایف ہی کو فارمل جو ہے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ یہ ہم نے اب تک تحقیقات کی ہیں اور یہ سامنے آیا ہے، یہ مقدمہ ہم درج کر رہے ہیں۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے این ایف جو ہے بہت ہی قابل اعتماد اور اچھی ساکھ والا ادارہ ہے، وہاں بریگیڈیئر رینک کے لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو حاضر سروس ہوتے ہیں، ریٹائرڈ نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح میجر جنرل ایک اس کا ہیڈ ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم ریاستی اداروں پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ اور ان سارے حالات میں ایک کے بعد ایک پی ایم ایل رہنما ان کا مشکل میں آنا، کسی کا گرفتار کیے جانا، کسی کا جیل پہنچ جانا، نوٹس آ جانا عدالت کا، پی ایم ایل این سٹینڈ کہاں کر رہی ہے؟ ان کی مشکلات تو مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں جو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایجیٹیشن کریں گے اور دھرنے دیں گے یا لاک ڈاؤن کریں گے، فضل الرحمان کا ساتھ دیں گے، جو کہ مولانا فضل الرحمان لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کے خلاف کیسز شروع ہوئے اور پھر ان کے کچھ لوگ جا کر نون لیگ کے ٹوٹ کر عمران خان صاحب وزیر اعظم سے ملے، تو اس سے ایک تاثر تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کچھ مشکل میں ہے اور بکھرنا شروع ہو گئی، اور حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ متحد نہ رہے تاکہ اس کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہ بن سکے۔ یہ اب بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاست کی کہ یہاں پر جرم اور سیاست اور کرپشن جو ہے آپس میں گڈمڈ ہوئے ہیں۔ عدنان صاحب، ایک کامنٹ میں ایک اور معاملے پر بھی آپ کا چاہ رہا ہوں، اس سے ذرا ہٹ کے ہے کہ کل عمران خان صاحب نے کہا کہ این آر او نہیں ہو سکتا، پلی بارگین ہو سکتا، لیکن پلی بارگین سے متعلق تو چیزیں کلیئر ہیں کہ سپریم کورٹ کرے گی تو ہوگا، تو عمران خان صاحب کا یہ بیان اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا بہت واضح موقف پہلے بھی رہا ہے، اب انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پلی بارگین کی بات عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ اصولی طور پہ تو ان کا موقف یہ رہا ہے کہ ان کو سزا ملے، لیکن اب وہ پلی بارگین کی طرف آ گئے ہیں، تو بہت سے لوگوں کی پاکستان میں یہ خواہش ہے کہ یہ جو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے لوٹی ہوئی رقم صحیح، یہی کہا جا رہا ہے کہ لوٹی ہوئی رقم واپس آنے چاہیے۔ بہت شکریہ عدنان صاحب، ساتھ آپ موجود تھے اور تجزیہ دے رہے تھے جو آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن اس وقت ہے۔ ایک موضوع ایسا تھا، ایک خبر ایسی تھی جو ہم نے نیا دن میں اٹھائی تھی، تو بھائی سمک یہ کاوش رنگ لے آئی۔ لاہور پولیس کے اہلکار محنت مشقت سے اہل خانہ کا پیٹ پالنے والی خاتون کے لیے کاروبار کو مشکل بنا رہے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام حرکت میں آ گئے اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ گلشن راوی میں برگر اور شوارما فروخت کر کے گھر کا خرچ چلانے والی دعا خان پروگرام نیا دن کی مہمان بنی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پولیس والے مبینہ طور پر ناروا سلوک رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں روزگار کمانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پروگرام میں جب معاملہ اٹھایا گیا تو ہم نے یہ بھی دکھا کہ مخیر حضرات نے ان کی ہیلپ کی اور ساتھ ساتھ پولیس حکام نے بھی ایکشن لیا ہے اور جو ذمہ دار ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کل کے شو سے لے کے آج تک میں ہوا ہے۔ اور اب ذکر کریں گے وفاقی حکومت کے نوجوانوں سے متعلق ایک اہم فیصلے کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی تاریخ کی پہلی یوتھ کاؤنسل قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ کاؤنسل کے پیٹرن ان چیف جبکہ عثمان ڈار چیئرمین ہوں گے۔ 33 اراکین پر مشتمل نیشنل یوتھ کاؤنسل، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کاؤنسل میں کھیل، تعلیم، مذہب، معیشت، آرٹس اینڈ کلچر سے وابستہ شخصیات کو شامل کیا گیا ہے۔ بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے پاک فوج کے جوان بھی کاؤنسل کا حصہ ہیں۔ آپریشن ضرب اسب کے غازی
जवान मेजर तनवीर शाफी काउंसिल के पहले रुकन है, जबकि क्रिकेटर हसन अली, विमेन क्रिकेटर सना मीर, कोपैमा समीना बेग, अदाकार हमजा अली अब्बासी, अदाकारा माहिरा खान, माजूरी से जंग जीतने वाली मुनीबा मजारी और फोर्ब्स इंटरनेशनल की एशिया लिस्ट में शामिल पाकिस्तानी यंग बिजनेसमैन ज़ैन अशरफ भी इस काउंसिल का हिस्सा होंगे। तो देखते हैं कि ये कितनी मुतहर्रिक रहती है। इस पर बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन यूथ काउंसिल उस्मान डार साहब ने। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं आपसे, यूथ काउंसिल जिसे कहा जा रहा है कि पहली यूथ काउंसिल है, इसका कयाम, इसका मकसद ये बता दें और क्या जिम्मेदारियां होंगी जो इस काउंसिल में है। देखिए, बुनियादी तौर पे ये नेशनल यूथ काउंसिल जो है और इसके मेंबरान जो हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो इनिशिएटिव है नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके, कामयाब जवान जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बतौर मुख्तलिफ जो यूथ के इनिशिएटिव्स हैं उसमें एज ए कोऑर्डिनेटर्स ये काम करेंगे। इसके अलावा आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चंद रोज़ कबल शंघाई तामन तंजीम की यूथ काउंसिल ने पाकिस्तान को जो मेंबरशिप दी, उसमें 6 नेशनल यूथ काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो शंघाई तामन तंजीम की यूथ काउंसिल के मेंबर होंगे। इसी में से वो 6 लोग हम नॉमिनेट करेंगे और इसी तरह जितने इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वहाँ जाकर ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, स्पोर्ट्समैन हैं, अदाकार हैं, सोशल वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इस काउंसिल में तो बड़े बड़े काम करने वाले बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो ये फरमाइएगा, फिर काउंसिल के जरिए अब यंग जनरेशन को किस मकाम पर लाना चाहते हैं, गोल्स क्या सेट किया आप लोगों ने? देखिए, इस नेशनल यूथ काउंसिल की सबसे जो अहम बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो ख़ुद इस यूथ काउंसिल के पैटर्न इन चीफ हैं। वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि तमाम तर मामला जो पाकिस्तान के नौजवानों को लेकर और जो भी एजेंडा और जो भी टारगेट्स दिए जाएंगे इन यूथ काउंसिल के मेंबर्स को, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को ख़ुद इंशाअल्लाह ताला ओवरसी करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम सूबों में से यूथ मिनिस्टर्स को इसका हिस्सा बनाया गया है और जो बाकी मेंबरान हैं, हमने कोशिश ये की है कि पूरे पाकिस्तान में से मुख्तलिफ शोबों में से जिस नौजवान की जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी पब्लिक अचीवमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फोर्ब 30 अंडर 30s के अवार्ड्स लिए हैं, किसी ने तमगा इम्तियाज़ लिया है। तो इस पर मुश्तमिल जो ये यूथ काउंसिल बनाई गई है, इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारे कामयाब जवान प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, फिर उसके अलावा तलीम, सेहत, रोज़गार और बिलखसूस सोशल एंगेजमेंट जो है उसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यूथ काउंसिल भरपूर फाल किरदार अदा करेगी। सही। और सर, बतौर चेयरमैन आपका क्या रोल है इसमें, और काउंसिल में जो दीगर अफराद मौजूद हैं उनसे मुताल्लिक भी बताएं, कुछ चेक एंड बैलेंस होगा उन पर? देखें जी, इनको जो भी टारगेट्स दिए जाएंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था, जो हमारे यूथ रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन दी जाएगी, जिस सतह पर भी इनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो तमाम मॉनिटर होंगी। हम कामयाब जवान पोर्टल इंशाल्लाह ताला लॉन्च करने जा रहे हैं। तमाम तर नौजवानों को इंशाल्लाह ताला दावत देंगे, उस पोर्टल पर आएँ, अपने जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो डिस्कस करें। जो रोज़गार को लेके इंशाल्लाह ताला हम उनके लिए एक प्रोग्राम जो कामयाब जवान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो लेके आ रहे हैं, उसमें अगर उनको कोई मसाइल आ रहे हैं उस पोर्टल पे डिस्कस किए जाएंगे। मैं बतौर चेयरमैन इस तमाम यूथ काउंसिल को जो जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी प्लस जो कामयाब जवान प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन है इंशाल्लाह ताला उस पर पूरी नज़र रखूँगा। ऐसे मौजूदा सूरत हाल में नौजवान कामयाब होगा कैसे? बेरोज़गारी है, बढ़ती महंगाई है, नौजवान इससे मुतासर होते हैं, उन पर मनफी असर पड़ता है। आपकी यूथ काउंसिल कैसे बेहतरी की नवीद सुनाएगी ऐसे में नौजवानों को? देखें, बिल्कुल साबित होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उससे हमारा पहले फेज़ में पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों को इंशाल्लाह ताला रोज़गार का मौका मिलेगा। स्टार्टअप कंपनीज फॉर्म होने जा रही हैं। SSCP के चेयरमैन से मैं खुद मिला हूँ और इसका बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह ताला जुलाई के महीने से हम कराची से करने जा रहे हैं। कराची में एक कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो मौजूद होंगी और कामयाब जवान प्रोग्राम की सपोर्ट के साथ जो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास वसाइल की कमी
ہے, اب بزنس نو ہو موجود نہیں ہے, کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ ہوگی, سمیڈا آن بورڈ ہے اور ڈفرنٹ آرگنائزیشنز آن بورڈ کی گئی ہیں. ہم صرف ان کو قرضے یا لون نہیں دینے جا رہے, یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہوگا جو کامیاب جوان پروگرام ہے. اس میں باقاعدہ کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, پیسے دے کر کامیاب کرانے تک پوری بزنس ٹریننگ انشاءاللہ تعالی شامل ہوگی, کمپنی سیٹ اپ شامل ہوگا. اور میں پر امید ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو مشن ہے پاکستان کے نوجوانوں کو بااختیار کرنے کا, پاؤں پہ کھڑا کرنے کا, یہی پاکستان کے نوجوان انشاءاللہ تعالی اپنے گھر کو اوپر لے کے جائیں گے اور اسی ملک پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, ساتھ آپ موجود تھے اور اس کاؤنسل سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. جب ہم ممبرز کی بات کرتے ہیں تو زوئے آپ بھی ممبر کا حصہ ہے, میں جوائن کیا ہے معروف گلوکارہ زوئے وکاجی نے. بہت شکریہ, سمے کا وقت دیا. آپ نے جاننا چاہ رہے ہیں یوتھ کاؤنسل, اس کا حصہ بننا کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے اور کیا کہیں گی اس سے متعلق آپ؟ پاکستان میں نوجوانوں کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے, اینڈ آئی جینیونلی بلیو دیٹ دا چینج ان پاکستان جو ہے وہ ہماری یوتھ سے آئے گی. therefore it is a very big honor to me to be part of Pakistan's Youth Council, اور میری یہی خواہش ہے کہ جتنا ہم چینج لے آ سکتے ہیں, جتنا ہم انپٹ دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے. چلیے یہ بتائیے بطور گلوکارہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کاؤنسل یوتھ کے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوگی؟ یقیناً کیوں نہیں ہوگی. دیکھیں, آئی فیل کہ یہ جو کاؤنسل ہے, جب آپ لسٹ دیکھیں گے آپ کو خود احساس ہوگا کہ جو لوگ چنے گئے ہیں وہ اتنے ڈفرینٹ فیلڈ سے چنے گئے ہیں, اینڈ the people who are the top of their fields have been chosen. So I believe that these people put together are the kind of people who can give good input to the government اور وہ چینجز لے آ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ ابھی اس کی بس اسٹرکچر بنی ہوئی ہے, تو it will take time, لیکن at least the first step has been made in the right direction, and we can only hope for the best. I think ہم سب کو ساتھ کام کرنا پڑے گا to make Pakistan a better nation and to see it just do better for the future. صحیح. اور یوتھ کاؤنسل اس کی پروموشن کے لیے کوئی گانا ریکارڈ کرنے کا بھی پلان ہے آپ کا؟ ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن آئی کین سے کہ اگر اس کا کوئی پلان بنے اینڈ اف اٹس سم تھنگ دیٹ کین ایڈ ٹو دا کوز تو obviously ہم حاضر ہیں. وائی وونٹ وی ڈو اٹ, بینگ اے سنگر از واٹ آئی ڈو. یہ موقع ایسا تھا کہ ہم بات تو کرتے ہی, جی چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ سے سن بھی لیتے. چلیے کوئی بات نہیں ہے. بزنس مین زین اشرف بھی اس کاؤنسل کا حصہ ہے. ویلکم ٹو نیردن. زین, پہلے فوربس ایشیا کی لسٹ میں نام آ جانا اور پھر اب نیشنل یوتھ کاؤنسل کا حصہ بن جانا, یہ کتنا بڑا اعزاز ہے؟ جی بالکل, یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حالیہ ابھی فوربس جو 13 کی لسٹ آئی ہے اس میں دنیا سے انہوں نے ٹاپ 30 لیڈرز لیے ہیں جو مختلف شعبہ جات میں اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. جیسے سوشل انٹرپرینورشپ کی لسٹ میں واحد پاکستانی تھا جو بیسیکلی ایک سیڈ آؤٹ کے نام سے ہم ادارہ چلا رہے ہیں جو پاکستان میں غربت کے خاتمہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کا پہلا کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے جو پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ابھی یہ جو پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کاؤنسل ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی جو بہت ٹیلنٹڈ باقی فیلڈ سے بھی اس کے اندر آئے ہیں بہت اچھا کردار ادا کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت تھی کہ ہم سنرجیز بلڈ کر کے پاکستان کی جو 60% یوتھ ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں. اچھا زین, یوتھ کاؤنسل سے متعلق تو ہم مزید بات بھی کریں گے, لیکن مجھے بتائیں کہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ ینگ بزنس مین یا جو بھی کاروبار کرنے کا خواہش مند شخص ہے کیا پیغام دیں گے اس کو ود کرنٹ سینیریو ان پاکستان؟ بالکل, میں اپنے یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ محنت کریں, اور محنت میں عظمت ہے, اور ڈرے نہ. اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید میں فیل نہ ہو جاؤں. تو فیلئر جو ہے وہ اٹس پارٹ آف سکسیس. آپ فیل ضرور ہوں گے بٹ اچھی بات یہ کہ آپ اس فیلئر سے لرن بھی کریں گے. تو ہمیشہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف آپ کو اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے, اپنے آئیڈیا کے اوپر بلیو ہونا چاہیے, اور اپنی محنت کے اوپر بلیو ہونا چاہیے.
چلیے پیغام تو ہو گیا, اب یہ بتائیے یوتھ کاؤنسل میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ جی, یوتھ کاؤنسل میں بیسیکلی یہ 33 ممبران پہ مشتمل یوتھ کاؤنسل ہے اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور جس میں عثمان ڈار صاحب اس کے چیئرمین ہیں. تو اس میں بیسیکلی جو یوتھ کے ریلیٹڈ پالیسی میکنگ ہوگی, جو انیشیٹو لیے جائیں گے, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم ایک کام کریں گے اور پھر میں کہوں گا کہ ہم سنرجیز بلڈ کریں گے. جو جس میں ماہر ہے اس کو اس کی خدمات لی جائیں گی اور اس کو پٹ فارورڈ کی جائیں گی یوتھ کی بہتری کے لیے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور یوتھ کاؤنسل کے سلسلے میں آپ لوگ ہم سے بات کر رہے تھے. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے, واپس آ جائیں ہمارے اوپر, کیونکہ ابھی ہم نے بات کرنے کلی جب مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں, بجٹ کی بات کرتے ہیں, سوال ہوتا ہے یہ بجٹ کتنا متاثر کر رہا ہے عام آدمی کو, یعنی عام آدمی ہو یا پھر کاروباری شخص ہو. مہنگائی کا شکوہ تو ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن کیا واقعی عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کتنی متاثر ہوئی ہے, بتائیں گے ہمیں کراچی سے خورشید عالم. مالی سال شروع ہو چکا ہے مگر مہنگائی کا شکوہ ہر زبان پر ہے. کیا واقعی عام آدمی کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے؟ جانتے ہیں انہی کی زبانی. اجناس میں جو ہے 5-7 روپے سے 10 روپے تک کلو میں فرق آ رہا ہے. چاول میں, دالوں میں, ڈالر کے فرق ہونے کی وجہ سے دالوں کے ریٹ بھی بڑھے. چینی 64 میں 63 میں ہم لوگ خود بیچتے تھے, ابھی یہ 68 اور 70 روپے کے اندر بک رہی ہے. ہر دکاندار, ریٹیل کا دکاندار 72, 75, 74 میں بیچتا ہے. مارکیٹوں میں بالکل جو ہے رش بالکل نہیں ہے اور مارکیٹوں میں جو ہے کام بالکل نہیں ہے, کمپنیاں بالکل بند ہو رہی ہیں. تیل مہنگا ہو گیا, گھی مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, یہ ساری چیزیں غریب استعمال کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. صارفین کی رائے تو ہم نے سن لی, اب تاجر رہنماؤں کا کیا موقف ہے اور وہ خود مہنگائی سے کتنے پریشان ہیں, جانتے ہیں انہی کی زبانی. ہماری یہ اپیل ہے کہ طریقہ کار کو آسان بنایا جائے تاکہ ہر آدمی جو ہے نا وہ ٹیکس دے. ٹیکس اگر دے گا تو ملک چلے گا, اور اکانومی مضبوط ہوگی تو ہمارے پرائس بھی کم ہو جائیں گے. ہر چیز کا فرق آ جائے گا اس چیز کا. مہنگائی سے ہر شخص متاثر ہوا ہے, ہر چیز مہنگی ہے. چاول, چینی, دالیں, آٹا سب مہنگا ہو گیا اور لگتا ہے کہ غریب کی دال نہیں گلے گی. کیمرمین آصف اقبال کے ساتھ خورشید عالم, سما, کراچی. اچھا, ویسے یہاں سوال یہ بھی ہے کرن کہ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور ہم ٹرانسپورٹ کرایوں کی بات کرتے ہیں, اور اس میں اسپیشلی وہ بسز یا وہ ٹرانسپورٹ جو کہ سی این جی پر چل رہی ہو, اس پر کتنا فرق پڑے گا اور ہر شہر میں کتنا فرق پڑے گا. ساتھی انگر فواد زیدی ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو سامنے دکھاتے ہیں کہ سی این جی کی پرائسز بڑھنے سے کیا ہوگا, کیا کون کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر امپیکٹ آئے گا اور گاڑی کتنی مہنگی پڑے گی اگر چلے گی تو. اگر چلے گی تو, ورنہ گھر پارک کر دیں. گاڑی چلے گی لیکن اب اور بھی مہنگی پڑے گی. نئے بجٹ کے اثرات کے باعث ملک کے 3 صوبوں میں سی این جی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں جناب. سندھ بھر میں سی این جی 22 روپے مہنگی ہونے کے بعد 125 روپے فی کلو ہو گئی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی 20 روپے اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد پشاور میں سی این جی 138 اور کوئٹہ میں 132 روپے فی کلو مل رہی ہے. یعنی کرن ہمیں تو پھر کسی طوفان کی ضرورت ہی نہیں ہے تباہی کے لیے. سی این جی مہنگی کر دیں, ویسے ہی کوئی چیز مہنگی کر دیں تباہی آ جاتی ہے. طوفان کافی ہے. ویسے طوفان اصل معنوں میں کیا ہوتا ہے دکھاؤں آپ کو؟ جی میکسیکو میں طوفان آیا, بڑی تباہی مچائی, شدید ژالہ باری ہوئی اور طوفان کے بعد پورے شہر نے برف کی چادر اوڑھ لی. شہر گوڈالجارا میں ژالہ باری کے باعث 1.5 میٹر تک برف کی تہہ جم گئی تھی اور کئی گاڑیاں اس برف سے ڈھک گئی. حیران کن بات یہ ہے کہ شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد رہتا ہے. یہاں پہلے بھی ژالہ باری ہوتی رہی ہے لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں. حکام کے مطابق شہر اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں ژالہ باری اور طوفان سے 200 گھروں کو نقصان پہنچا. کرن ویسے یہ یقینی طور پر یہ تباہی ہے یہاں پر, لیکن امیجن کریں اگر یہی برف باری کراچی میں ہو جائے,
ہم تو بھول جائیں گے مہنگائی میں، ہم تو انجوائے کریں گے اس کو. شعیب یہ جو ہے نا جھوٹے خواب ہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے حکومتی گریڈ جوائن کر لیا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہاں، آپ کو یاد ہے کرن اسٹارٹ میں نے کہا تھا کہ آپ واٹس ایپ سے متعلق بات کریں، میں ای میل سے متعلق بات کروں. بازی لے گئی تھی، میں نے واٹس ایپ کی خبر بتا دی تھی. اچھی خبر دی تھی نا میں کہ واٹس ایپ یوز کریں، ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ای میلز کا انبار، یعنی اگر سو مینی ای میلز آپ کو آ رہی ہوں دیٹ ٹو ویکینڈ پہ آ رہی ہوں، تو اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. یہ اگین ہم نہیں کہہ رہے، یہ برطانوی یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، اس نے سب کو کیا ہے پریشان. مانچسٹر یونیورسٹی کے ماہر نفسیات پروفیسر کیری کوپر، ان کی ریسرچ کے مطابق ای میلز کا انبار لوگوں کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ کام کا دباؤ اور ای میلز کے انبار میں براہ راست ایک کنیکشن ہے. اور ای میلز کے استعمال اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے کے بارے میں رہنمائی کا فقدان، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پروفیسر صاحب کے مطابق دفاتر میں ہر کام کے لیے ای میل کا انبار لگا دیتا ہے، جان کو، صحت کو خطروں سے دو چار کر دیتا ہے. اور بجائے اس کے کہ لوگ نا متعلقہ افراد کو کاپی کریں، وہ ایک نئی ای میل ارسال کر دیتے ہیں. اس طرح سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ای میل آتی رہتی ہے، ڈھیر لگتا رہتا ہے جی. اور مینیجر کو دفتری اوقات کے بعد ای میل بھیجنے سے اجتناب برتنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے، بندہ بیٹھا ہو سی وی اوپر اور آپ کو میل آ جائے کہ یار یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، یار میں نے وہ انجوائے کرن دے. لیکن اگر ہم کنیکشن کی بات کریں، جس میں پہلے واٹس ایپ کی بات کرتے ای میل کی بات کریں، تو ہم اس کا کنیکشن یوں ڈرا کر سکتے ہیں، کیونکہ واٹس ایپ ذرا ایزی ہے، سوئفٹ ہے، فوراً سے ہم رپلائی کر رہے ہیں. ای میل آپ وغیرہ چیک کرتے ہیں، کوئی ان نیسیسری ای میل بھی آپ کو پڑھنی پڑ جاتی ہے. اینیویز واپس آ جائیں ہمارے پہ کہ ہم ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ خواب دیکھیے، جھوٹے خواب نہ دیکھیے. خواب عذاب کیسے بنتے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. کبھی انسانی اسمگلنگ کے نام پر، کبھی باہر جا کر، 7 سمندر پار جا کر کاروبار کے، نوکری کے شارٹ کٹس پاکستانیوں کے خواب کو عذاب بنا دیتے ہیں. ان گنت پاکستانی اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں. کئی افراد سمندر سے، کئی خشکی سے روزگار کمانے کے لیے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہوتا کیا ہے، انسانی اسمگلرز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ گھر والوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی پریشانی کو بڑھا دیتے ہیں. انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کی کوششیں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس کے امپیکٹس کیا کیا ہے، کون کون اس سے متاثر ہوتا ہے، آج ہم اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تفصیل سے گفتگو کریں گے. سماجی رہنما سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو نیادم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ بتائیے گا، باہر جاؤں میں، باہر جا کے روزگار کماؤں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پورے پنڈ کے لیے میں جو ہے نا وہ عافیت کا راستہ بن جاؤں، روٹی کا، روزی کا راستہ بن جاؤں، یہ خواب اور اس کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے یہ راستے، یہ اس کی منزل کیا ہے؟ دیکھیں، کسی وقت یہ خواب جو ہے حقیقت ہوتے تھے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن آج یہ صرف خواب رہ گئے ہیں. یہ صرف آپ کی موت کا راستہ بن جاتے ہیں، موت کا سامان بن جاتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے اس سے بھی لٹنے کا راستہ بن جاتا ہے. آج وہ حال نہیں رہا دنیا کا یا بارڈرز کا یا دیگر حوالے سے کہ آپ جو ہے نا کوئی بارڈر پار کر کے آسانی سے چلے جائیں گے جی، یا آپ پہنچنے کے بعد وہاں روزگار لے لیں گے یا پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. ایسا اب صرف خواب رہ گیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. اور ایک منٹ، سوری پلیز آپ کی، اور اگر تو آپ پہنچ گئے تو آپ سیکیورٹی حکام کے ہاتھ لگتے ہیں، درمیان میں وہ کون سے مراحل ہوتے ہیں کہ جس میں جان چلی جاتی ہے، ذرا وہ بتائیے لوگوں کو. دیکھیں، میں نے آپ کے یہاں تصویر ایک دی تھی، پتہ نہیں وہ ابھی شو کرتے نہیں کرتے. ایک شخص قافلے جاتے ہیں 50 کے، 100 کے، 20 کے، ایسے. اس کے اندر ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ وہیں چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں. پھر جو پیچھے آنے والے ہر دوسرے تیسرے دن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں. وہ مٹی پکچر میں ضرور دیکھی لیکن ہم چلا نہیں رہے، بہت ڈسٹربنگ. بالکل، میں ویسے بتا دیتا ہوں، اس شخص کا ہاتھ پھر بھی باہر رہ جاتا ہے ایسے کر کے، اور ایسی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، یہ انگلیاں سب اس کی جانوروں نے کھائی ہوئی ہوتی ہیں. اس حال کے اندر لوگوں کی موت ہوتی ہے کہ نہ کفن میسر ہوتا ہے نہ قبر میسر ہوتی ہے، اور گھر والے ان کو تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور اس خواب میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا میاں پہنچے گا اور جو ہے نا ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن وہ بھائی، میاں، بیٹا جو ہے وہ نکلتا کس طریقے سے، وہ گھر کی بھینسیں بیچتا ہے، وہ گھر کا زیور بیچتا ہے، گھر کا سامان بیچتا ہے، ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ بیچ کے اس راستے کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کی منزل
بہت مشکل ہے. مشکل ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی فگرز اگر آپ شیئر کر سکیں, سالانہ کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر جائیں, روزگار کمائیں, اور پھر ان کی منزل یہ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ فگر ابھی میرا خیال ہے اس وقت اگر صرف ہم ایک بارڈر کی بات کریں, ایران بارڈر سے جو ہمارے یہاں جاتے ہیں, میرا خیال ہے روزانہ کے کوئی 25-50 آدمی روزانہ کے یہ جو ہے نا کرتے ہیں, کراس کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اور بڑھے گی. جو حالات اس وقت پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ادھر ہی مر جانا بہتر ہے, اپنوں میں مر جانا بہتر ہے. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں, پاکستان میں کر لیں, محنت مزدوری کوشش سب کچھ یہاں کر لیں. مجھے یہ بھی بتائیں, ایک شخص جو کہ کوشش کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں, اس راستے کے ذریعے جاؤں, ایک تو ظاہر ہے وہ خود بھی تھوڑا ذمہ دار ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی فیملی, اس کو جس نے یہ مشورہ دیا اور جس نے سپورٹ کیا, وہ سب بھی تو ذمہ دار ہیں. اور درمیان میں وہ ایجنٹس جو خواب دکھاتے ہیں. بالکل. اچھا ایجنٹس کا بھی ایک میں ایک چیز کلیئر کروں, ہمارے یہاں ایجنٹ کون پکڑا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ایجنٹ وہ پکڑا جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں, مجھے نوکری نہیں ہے, میں نے خواب دیکھا میں باہر چلا جاؤں گا, بارڈر کراس کروں گا, میری نوکری ہو جائے گی. تو وہ جس کے پاس میں جاتا ہوں اس کے بھی آگے کوئی اور ایجنٹ ہوتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے, مجھے یہ آفر کرتا ہے تم 4 بندے لے آؤ, تمہیں آدھے پیسوں میں لے جائیں گے, فری میں لے جائیں گے. میں 4 بندے لے کر کے آتا ہوں, اور جب پکڑے جاتے ہیں وہ تو وہ نام میرا لیتے ہیں, مڈل مین پکڑا جاتا ہے. بالکل. مین جو ہے وہ جو مین ایجنٹس ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے, جس کی وجہ سے کاروبار آج تک چل رہا ہے, ختم نہیں ہو پایا. اور ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ہم نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ جن کی جانیں چلی جاتی ہیں سب میں. مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے کہ جن کی جان تو بچتی ہے لیکن پھر وہ لگ جاتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ میں, انہی ممالک کی, پھر انہیں رکھا کیسے جاتا ہے وہاں پہ؟ لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ ٹی وی پہ باقاعدہ چیخیں بھی سنائی دیتی تھی, ویڈیو کلپس بھی دیکھے بری طریقے سے تشدد کرتے ہوئے. لوگ خود یہاں سے لے کر کے گئے, دھوکہ دے کے پہنچا بھی دیا, مین منزل تک نہیں, بیچ میں دوسرے ممالک. بلکہ میں بتاتا ہوں مین ایران کو جو ہے نا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے مین جو ہے. اور اگر ہم یہ کہیں پاکستان میں سیکیورٹی, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں صرف یہ دھندا چل رہا ہے, ایران میں بھی ہے. ہم دونوں مل کے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. اگر سچ پوچھیں یورپ جانا, بالکل. اور اس کے اندر پھر وہاں لے جا کر کے ان کو بند رکھ کے, ان کو پہاڑی علاقوں کے اندر جو دور دراز ہوتے ہیں جدھر پہنچ نہیں ہوتی لوگوں کی, ادھر رکھ کے تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, پھر ان کی فیملی سے پیسہ منگواتے ہیں, پھر وہ بیچارے لوگوں کے آگے جا کے بھیک مانگتے ہیں, سب کچھ کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بہت دردناک چیز ہے. اور آج کے حالات میں دنیا دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ لیگل بھی جاتے ہیں نا تو وہاں کمانا آسان نہیں رہا. آسان نہیں ہے. اچھا اب ہم نے بات کر لی ان کی جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں اور جانے گوا دیتے ہیں, وہ جو خوش قسمتی سے بچ جاتے ہیں لیکن ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئے روز موت مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں. درمیان میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو اصل ذمہ دار ہے وہ ہاتھ نہیں لگتا. بالکل ایسے تو اب یہ بتائیے گا کہ اس سب کی جو اصل ذمہ دار ہے نا وہ ہے کون؟ اصل ذمہ داری عائد کس پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں اصل ذمہ داری ہماری جو فورسز ہیں نا, جو اینٹی اسمگلنگ یا ٹریفکنگ کے حوالے سے جو بنی ہوئی ہیں, ان کی ذمہ داری. یعنی جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کہہ لیں آپ اس کو, لیکن صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. میری اپنی سوچ کیا ہے, میری اپنی مقصد تعلیم کیا ہے, میری اپنی عقل کیا ہے کہ میں اتنے جاہلانہ راستے کے اوپر چل رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. صاحب جس کی 4 پشتیں, جس کے گھر کا چھوٹا بچہ, چھوٹی بچی بھی بھٹے پہ کام کرتا ہے, یا بات آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ بالکل صحیح ہے, کیسے سمجھائیں گے؟ لیکن میں نے اس میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں اچھا خاصا کما رہے تھے, بیچ کے خواب میں باہر جانے کے یہاں سے بھی تباہ ہو گئے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے. پلیز ان کو ایڈریس کریں ایسے لوگوں کو. ہم بہت سارے لوگ ہیں, کسی دن انشاءاللہ میں ان کو لے کر کے آؤں گا اور آپ کو وہ اپنے منہ سے بتائیں گے کہ ہم یہاں کیا کر رہے تھے اور ہم نے خواب دیکھا تو ہمارے ساتھ پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو یہ بڑی خطرناک راستے ہیں, یہ آسان نہیں ہے. اور میں ان سب سے بھی اپیل کروں گا اپنی حکومت سمیت, جو بیرون ممالک, جو آسٹریلیا آج کل بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے ان کاموں پہ, کہ خدا را ان کو روکنے کے بجائے, ان کو گولیاں مارنے کے بجائے اگر پاکستان میں انڈسٹریز کا نظام بنا دیا جائے, کاروبار کا نظام بنا دیا جائے, روزگار رکے گا. جن جن ممالک سے یہ ہو رہا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ان میں اگر اس طریقے کی انویسٹمنٹ کر دی جائے کہ ان کو یہاں روزگار ملے تو یہاں سے کوئی جائے گا. آپ نے ایگزامپل دی آسٹریلیا کی, ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی ریڈیو کے ذریعے ان کے میسیجز براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں کہ جو بھی آپ کو لالچ دے رہا ہے
یہاں آنے کے لیے وہ غلط راستے کی نشاندہی کر رہا ہے. آسٹریلیا کی طرف سے اسپیسیفکلی یہ ہو رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے, یہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ جس طرح کرن نے بھی کہا ایک بھٹے میں کام کرنا, اس تک یہ میسج پہنچے, یہ ضروری ہے؟ دیکھیں اصل چیز میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آسٹریلیا, امریکہ, یورپ اور کوئی بھی ہو, ہماری قوم کو ہم بہتر جانتے ہیں. اس کو کس طریقے سے روکنا ہے وہ انداز ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے. آپ ہم سے بہت سمجھدار ہیں, میں یہ مانتا ہوں, لیکن ہماری قوم کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے وہ ہمارے ہی لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ریڈیو پہ ابھی بھی تو ہم ٹی وی پہ بتا رہے ہیں, مجھے تو نہیں یقین کہ کوئی رک جائے گا. شاید کسی ایک آدھ کی میری بات سمجھ میں آ جائے تو وہ رک جائے, میرے لیے وہی بہت ہے. وہ کہتے ہیں نا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سارے انسان, تو ہمارا فرض پورا ہو جائے گا. لیکن جس انداز سے صرف اعلان کر دینا اس سے روک تھام نہیں ہوگی. اچھا, یہ جو انسانی سمگلنگ کے تحت پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرنی پڑتی ہیں؟ کتنا طویل عرصہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے کہ ان کو اپنی دھرتی پہ واپس لے کر آئیں اور پھر ان کو ان کے گھر والوں سے ملوائیں بھی؟ دیکھیں بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور آج ایک ٹکٹ جو ہے نا 80,000 لاکھ روپے کا ایک ٹکٹ پڑتا ہے خالی. جب انہیں لانا ہوتا ہے تو اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لاکھ روپے کے ٹکٹ لگ جاتے ہیں. پھر ان کے ڈاکومنٹس بنوانا. پھر ایک بڑی اہم چیز کی طرف میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی, میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعات بتا رہا ہوں, میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے ان کے انٹرویو کیے کہ وہ لوگ افغانی تھے, وہ لوگ بنگالی تھے, وہ پاکستان آتے ہیں, پاکستان آ کے اپنے پاسپورٹ پھاڑتے ہیں, پاسپورٹ پھاڑنے کے بعد وہ اللیگل یہاں سے جو ہے نا باہر نکلتے ہیں. باہر نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پاکستانی بتاتے ہیں, پھر ہمارے وہ ٹریول ڈاکومنٹس بنا کر کے دیا جاتا ہے اس کو, اور وہ پھر آ کر کے یہاں پاکستانی کلیم کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, یہ میرا ٹریول ڈاکومنٹ ہے یہ. تو اس طریقے کے 1 2 3 4 5 نہیں, بے حساب بے شمار واقعات ہیں. اور مقصد بڑی افسوس کے ساتھ ایک میں آپ کو اور چیز کہوں, ایک شخص عرب ممالک میں وہ ہمارا نہیں تھا, پاکستانی نہیں تھا, اس کو کئی ایمبیسیز میں لے کر کے گئے وہاں کے پولیس والے, انہوں نے منع کر دیا, نہیں ہم نہیں لے سکتے. ہماری ایمبیسی نے اس کو لے لیا. دل بہت بڑا تھا, دل بہت بڑا تھا یہ کہہ سکتے ہیں, اچھے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں, پازیٹیوٹی. جی, اس کو یہاں لے آئے, یہاں لانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بس آتا ہے ایئرپورٹ پہ چلا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بچی جوان 14 سال کی بچی, اسے سے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا. وہ یہاں آ کر کے کہاں جائے گی؟ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور اگر 8 لوگ اس طرح کے آ رہے ہیں تو آپ ان 8 میں سے 8 کے 8 لوگوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے نقصان پہنچے آس پاس کے لوگوں کو یا آپ کے ملکی مفاد کو. دیکھیں اب ایک آدمی کو یہاں دہشت گردی کے لیے یا کسی بلاسٹ کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اس کو وہاں یہاں لیگل بھیجا گیا, یہاں سے اس کو بھیج دیا گیا, وہاں سے اس نے آئی ڈی ختم کی, یہاں کی آئی ڈی پہ آ گیا, اور وہ کوئی بلاسٹ کرتا ہے, اس کے کون ذمہ دار ہے؟ کتنی عام سی بات ہے. ہمارا خاص طور پہ ایران بارڈر اگر آپ دیکھیں, اور ایون افغانستان بھی مذاق ہے, یہ سب ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ بیریئرز لگا دیے, بند کر دیے, یہ سب نہیں, یہ تو چور دروازہ ہے. اس چور دروازے کو کیسے بند کرے؟ یہ بند کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے, اور ان کو روزگار دینے کی ضرورت ہے, اور ان کو یہ ذمہ داری دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بارڈرز پار نہیں ہونے چاہیے, نہ ادھر نہ ادھر. یہ تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, روزگار کا موقع ملے گا تو ڈیفینیٹلی چیزیں کم ہوں گی. لیکن جب ہم بارڈر سیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اب ہم اسپیشلی پاکستان افغان بارڈر وچ از اے پورس بارڈر, وہاں پہ ہم اسے سیل کر رہے ہیں اور کافی حد تک کر چکے ہیں. بڑی پتہ نہیں بولنی چاہیے نہیں بولنی چاہیے. بارڈرز کو تو چھوڑ دیں آپ, جو دروازے ہیں ادھر پیسے چلتے ہیں, اندر آنے کے بھی باہر جانے کے بھی. آپ کیا بات کریں گے؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں, مجھ پہ اگر کوئی ایف آئی آر کرتی ہے, جرم ہے میرا, تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں, کاٹ دیجئے گا اس کی ایف آئی آر. میں خود افغانستان سے 15 پاکستانیوں کو لے کر کے آیا تھا جن کو یہاں سے دھوکہ دے کر کے لے کر کے گئے تھے. ٹھیک, ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کر کے ہر شخص کے پیسے طے تھے کہ بارڈر کراس کرانے کے کتنے پیسے. تو ریسپانسبلٹی دونوں طرف جی, اور ایک گاڑی کے اندر آپ کو یقین نہیں آئے گا 14 لوگ
बिठा करके लेकर के आए थे। किस तरीके से वो 14 लोग बैठे होंगे आप अंदाजा लगाइए। वेदर कंडीशंस क्या होंगे? और वो उसी दरवाजे से आई है गाड़ी, कार की बात कर रहा हूँ, किसी 4x4 की बात नहीं कर रहा, मैं कार की बात कर रहा हूँ। उसको वहां से ला करके यहाँ मेरे हैंड ओवर कर दिया था उन्होंने। ठीक है, ये हमारे बॉर्डर्स का हाल है। हमारी जो सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, मकसद वही सब इन्वॉल्व है ना, और इसमें FIA भी कह सकते हैं, इसमें वहाँ के सिक्योरिटी वाले भी कह सकते हैं, और सारे के सारे हम लोग। तान आकर यहीं पर टूटती है कि एक आम आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, वो ना ये रास्ता अपनाए। देखें, ये दहशतगर्दी से कौन मरता है, किसी को पता होता है फिर कि ये किसको जो है ना निशाना बनाएगी? ये हम सब पे निशाना बनते हैं इसका, और हम उस वक्त सिर्फ अपनी जाती लालच में होते हैं, जाती उसमें होते हैं कि कुछ हमें मिल जाएगा। जबरदस्त। सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। बात हमने शुरू की थी इंसानी स्मगलिंग से, बात हमने शुरू की थी कि शॉर्टकट के लिए आप बाहर जाते हैं तो किन खतरात में घिर जाते हैं, और फिर देखिए तो सही गुफ्तगू दहशतगर्दी तक पहुंची, जितने खतरात इससे जुड़े हुए हैं हमने आज सब पे बात। बिल्कुल, मजीद बात करेंगे और टॉपिक्स पर, लेकिन ब्रेक के उस पार। एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा मरीख पर पहला पड़ाव डालने के लिए तैयारियों में मसरूफ है, और ऐसे में 17 साला लड़की ये मरीख पर कदम रखने वाली पहली इंसान का एजाज हासिल करने वाली है। जनाब एलिसा कार्सन सिर्फ 17 साल की हैं, जो इस वक्त नासा में खलाबाज बनने की तरबियत हासिल कर रही हैं। वो मरीख पर कदम रखने वाली पहली इंसान बनना चाहती थी, और उनके ख्वाब की ताबीर उन्हें इसी तरह मिल रही है कि 2033 में वो मरीख पर भेजे जाने वाले अव्वलीन इंसानी मिशन का हिस्सा होंगी। अमरीकी रियासत लुजियाना से ताल्लुक़ रखने वाली एलिसा इब्तिदाई खलाई तरबियत मुकम्मल करने वाली सबसे छोटी यानी सबसे कम उम्र तरीन तालिबा है, जिसके बाद अब वो नासा का बाकायदा हिस्सा है। अच्छा, शाहिद अफरीदी की बात कर लें। शाहिद अफरीदी की के नहीं, हम अपनी खबर पे आ जाते हैं। नस्वार का कारोबार और इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। नस्वार के पैकेट में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया, और साथ ही बैरून मुल्क सफर के दौरान नस्वार ले जाने पर सिविल एविएशन ने पाबंदी आयद कर दी, और इस पाबंदी को लोग कैसे देखते हैं ये भी आपको जरा सुनवा देते हैं। ये तो एक मसला है, लेकिन बाहर मुल्क जब हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पर इंडिया की मिल जाती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। वो लोग इम्पोर्टेड बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है, रशिया क्या था, रशिया में भी अवेलेबल है, तो कुछ गुजारा चल जाता है। थकान हटाने के लिए वो एक नशा कर रहे हैं, कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो बैंड है, और आप उसको भी बंद कर दें तो इससे तो कोई और ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर मजदूर यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा और जुल्म क्या होगा उनके ऊपर। नस्वार पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, बिजली महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, मजदूर महंगा है, नस्वार महंगा है। लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया। खामखा लगा लोग शिकायत करते हैं, गाहक वगैरह आते तो वो शिकायत करते। एक और खबर शामिल करेंगे। अमेरिकी अदालत ने कैसीनो इंतजामिया को फर्श गीला है का साइन बोर्ड से टकरा कर गिरने वाली खातून के जख्मी होने पर उन्हें $3 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म, यानी कैसीनो को ये हुक्म दिया है। सितंबर 2016 में लिंडा सडोस्की ओहायो के एक कैसीनो के फर्श पर उल्टे पड़े साइन बोर्ड से टकराई, गिर गई, और इसी के बायस उनका घुटना टूट गया था, और अब उनको इसीलिए ऑपरेशन कराना पड़ा था। अभी एक सर्जरी उनकी बाकी है। अदालत ने कैसीनो इंतजामिया की एहतियाती तदबीर इख्तियार न करने और ग्राहकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी पर सख्त सरजनिश की, और खातून को इलाज मुआलजी की रकम की अदायगी के अलावा जुर्माना भी किया है। इस कैसीनो पर बोर्ड लगाया तो था, ठीक है, गिर गया था, उल्टा वो खातून भी गिर गई। वो बोर्ड किसने गिराया ये भी सवाल है। एनीवेज, पहले कराची, फिर मेक्सिको और अब उज़्बेकिस्तान। इसके थीम पार्क में 360 डिग्री पर झूमने वाला झूला गिर गया है। उज़्बेकिस्तान का शहर, यहाँ पर कायम थीम पार्क, इसमें 360 डिग्री तक घूमने वाला ये झूला जैसे ही ऊंचाई पर गया
تو حادثے کا شکار ہو گیا. ایک طرف سے آہنی راڈ ٹوٹنے پر یہ جھولا زمین پر آ گرا. 23 فٹ کی اونچائی سے گرنے کے باعث جھولے میں سوار 19 سالہ لڑکی موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی، جبکہ باقی 6 افراد حادثے میں محفوظ رہے. مقامی میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد جھولے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا. جو سوال یہاں پر یہ بھی کرن کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 ایسے حادثات ہو چکے ہیں، تو ایسے جھولے پھر کیوں ہیں؟ اور مینٹیننس پہ سوال ہمیشہ ہم اٹھاتے ہیں. مینٹیننس کی بڑی بات تھی. تو جناب صحت مند رہنا، فٹنس کو یقینی بنانا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن متوازن غذا بھی اس میں اہمیت کی حامل ہے. طبی ماہرین بھی غذا کے انتخاب پر خاص دھیان دیتے ہیں، احتیاط برتیں، ایسا مشورہ دیتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے اگر بلڈ گروپ کے ذریعے غذا کا انتخاب کیا جائے تو یہ انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ اور یہی سب کچھ اگر آپ کو جاننا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری ساتھی اینکر سدرا میر نے کیا کیا تیاری کی اس سلسلے میں. غذا یا خوراک کا انتخاب عمر کے ساتھ بلڈ گروپ کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے، جسے بلڈ گروپ کے ماہرین ڈائٹ کا نام دیتے ہیں. ہر بلڈ گروپ کے اینٹی جینز مختلف ہوتے ہیں جو جسم پر مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں. اگر بات کی جائے بلڈ گروپ او کی تو اس گروپ کے افراد کی ڈائٹ ہائی پروٹین پر مشتمل ہونی چاہیے، یعنی کہ بغیر چربی کا گوشت، سبزیاں، مچھلی اور مرغی وغیرہ. بلڈ گروپ اے جسے انتہائی نایاب بلڈ گروپ مانا جاتا ہے، اس گروپ کے افراد کو گوشت کی بجائے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے. ساتھ ہی کچھ ایسی ورزشیں بھی کرنی چاہیے جو انہیں پرسکون رکھ سکیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کا بلڈ گروپ بی ہو وہ انڈے، کم چربی والی ڈیری مصنوعات، مخصوص گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ پتوں والی سبزی کا استعمال کریں، لیکن انہیں گندم، مکئی، دالوں، ٹماٹر اور مونگ پھلی کے زیادہ استعمال سے گریز کرنی چاہیے. اب اگر بات کی جائے بلڈ گروپ اے بی کی تو ایسے افراد کو اپنی غذاؤں میں ہری سبزیوں، ڈیری اور پروٹین کی حامل مخصوص غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. تو بھائی میں نے مونگ پھلی نہیں کھانی. اینی ویز اب آگے بڑھتے ہیں. پانی میں تو جا سکتے ہیں. انفارمیشن تھی ساری کی ساری. یس ویری انٹرسٹنگ. لیکن اب ذرا ذکر کرتے ہیں جس نے پانی کو چیر کر اپنی دھاک بٹھائی. یعنی ہم بات کر رہے ہیں اس چیمپئن کی، پاکستان کے کم عمر نیشنل سوئمنگ چیمپئن محمد حمزہ انور. انہوں نے نہ صرف 18 برس کی عمر میں 100 میٹر بیسٹ اسٹروک اور 400 میٹر انفرادی میڈلے کیٹیگری میں کامیابی حاصل کی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے کمپٹیشنز میں حصہ لے چکے ہیں اور کم عمر ترین نیشنل چیمپئن انہیں کہا جا رہا ہے. تو ہیرو ایک نہیں ہے بھائی، ہیرو 2 ہے. دونوں بھائی ہیں. محمد حمزہ انور اور انیق انور. بہت شکریہ، نیا دن کا حصہ آج آپ دونوں بنے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے یہ کون سی عمر میں سوئمنگ شروع کی تھی؟ کیا عمر تھی؟ 6-7 سال کے تھے تو پانی میں ڈال ہی دیا تھا کہ ڈو اٹ. ایون کہ ہوتا ہے نا سکھانا، انہوں نے سکھایا نہیں، بس انہوں نے پھینک دیا. حمزہ کو پانی میں پھینک دیا. ہاں پہلے میری ڈیڈ نے مجھے پھینکا، پھر میں نے اسے پھینکا. سیکھ لو گے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک ہابی کریٹ ہو گئی اینڈ پیشن کریٹ ہو گیا اینڈ دین فلو میں چیمپئن بن گئے. اور آگے کیا کرنا ہے اب تک کی، پہلے اب تک کی فتوحات بتائیے اور وہ راستہ، وہ پورا کریئر، کتنی روشنی آپ پاکستان کے لیے اس فیلڈ میں لے کر آئیے بتائیے. اسٹارٹنگ ود می کہ پہلے تو میں نے شروع کی تھی بٹ آئی لیفٹ اٹ لائک وین آئی واز 18 ایئرز اولڈ 20 ایئرز اولڈ، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں. ون تھنگ پلس نالج کا بہت ایک فیکٹر تھا، کیونکہ وین آئی وینٹ ٹو ورلڈ چیمپئن شپ تو وہاں پہ میں نے جو بچوں کو دیکھا اینڈ جو وہاں پہ سوئمرس تھے اور جو ان کی فلیکسیبلٹی، ان کی ٹیکنیکس، ان کی پیس، وہ ہمارے پلیئرز میں نہیں تھی. آپ کو لگتا تھا کہ ان کو شاید زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں؟ پلس نالج ایز ویل، کیونکہ صرف ایک ٹریننگ کرنا بیسک نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو ٹیکنیکس بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ہر اسٹروک میں کیا ٹیکنیکس ہیں. بٹ دین آفٹر لائک خود ریئلائز کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ نالج میں شیئر کروں. سو آئی شیئر ود مائی بردر فرسٹ، ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو شیئر اٹ ود ادر پیپل ایز ویل. اوکے حمزہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. کتنا زبردست یہ فیل کرتے ہیں آپ کہ جب نیشنل چیمپئن کا آپ کو ٹائٹل ملا ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیں. پہلی دفعہ تو اللہ کا شکر کرنا چاہوں گا. آج میں جو کچھ بھی اللہ کی وجہ سے، اپنے ابو امی دعاؤں کی وجہ سے، نانی کی دعاؤں، بھائیوں کی سپورٹ، بہن کی سپورٹ، مجھے تو ٹوٹل پیکیج ہی اتنا اچھا ملا ہے. تو مجھے شروع میں سپورٹ دی جس میں میں ورک ہارڈ کرتا تھا، تو مجھے
मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया है और इतनी छोटी एज में कामयाबी मिलना। और उस मुकाबले का जिक्र भी कर लें, और किस मुल्क से आए हुए थे और आपको क्या लगता था कि फाइन मैं सबको बीट कर दूंगा? नो, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। सीनियर चैंपियनशिप थी, मैं जूनियर का चैंपियन रह चुका था, ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप थी। इसमें डिपार्टमेंट्स थे, बलूचिस्तान, आर्मी, वापडा, HEC एंड सिंध। नहीं, मुझे बहुत आपने इस इवेंट के बारे में बता दिया ना। मुझे ये बताएं, आपको मोटिवेशन के लिए इतना कुछ मिला, अब तो आप दोनों ही जो नौजवान है हमारे, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसके लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन की मिसाल है। तो अब ये बताइए कि इस काम को कितनी जिम्मेदारी से निभाएंगे, आगे इस सिलसिले में क्या करेंगे? It's ongoing and hopefully within few years कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा स्विमर निकले जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी। सियासतदानों वाली बात नहीं करें आप, मुझे बताएं ना बिल्कुल कि ये किस तरह से कर पा रहे हैं। बस ऐसे ही बैठा, मैं आया नया दिन के सुबह बैठा, मैंने कह दिया मैं ये करना चाहता हूँ ना। मैं दो लोगों का थैंकफुल हूँ। वन इज मोइन खान, क्योंकि हम मोइन खान अकेडमी में ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। ही हैज सपोर्टेड अस अ लॉट। एंड सेकेंडली इमरान उस्मानिया दारुल उलूम हिरा फाउंडेशन स्कूल है, वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि बच्चे आएँ एंड अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो भी आए, ट्रेनिंग करें एंड ग्रूम हो, बिकॉज वी हैव टैलेंट। और आप इस बात पे खास ध्यान देते हैं, खुद भी जाके देखते हैं आप ये सब? मैं खुद ही करवाता हूँ। और फिर अब हम कितने चैंपियंस को देख रहे हैं ना, ये बताइएगा। होपफुली 10 to 15। मुझे ये आप इंटरनेशनल चैंपियंस की बात करेंगे, नेशनल चैंपियंस एंड इंटरनेशनल चैंपियंस इन कमिंग ईयर्स। और हमजा का इरादा है मेरी खुद ड्रीम है, ये तो जाएगा। मेरी खुद ड्रीम है कि इंटरनेशनल सिर्फ टूर नहीं मारना, मतलब इंटरनेशनल जाना है तो फिर मेडल मार कर आना है, मुल्क के लिए खिदमत करनी। ये सब मेडल्स आपके हैं हमजा? जी, दोनों के हैं। एक्चुअली आधे फेंक दिए। ये बहुत ज्यादा है पहले, ये बहुत कम है। पूरा संदूक भरा हुआ था। मैं भी लगता हूँ। जी आप जरूर, क्योंकि इतने ज्यादा मेडल्स ये और ये ट्रॉफीज और ये अवार्ड्स, ये मुझे लग रहा है अभी तो साइड पे बॉक्स रखा है उसमें और भी है। ये सारे मेरे हैं, अभी भाई के नहीं है इसमें से। घर में मेरा ख्याल यही है, स्टोर रूम में भी बड़े, घर में सिर्फ चीजें होती हैं, यही होती है बस। अच्छा, जो स्विमिंग करने में दिलचस्पी रखते हैं, जो आपको देखकर उनको शौक होगा और वो चाहेंगे कि भाई मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, तो उनको थोड़ा सा बताइए कि आप लोगों की रूटीन क्या है, और एक जो आपने कामयाबी का पैमाना सेट किया उस तक पहुंचने के लिए फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करते हैं? एक्चुअली आई ट्रेन 4 hours a day, 2 hours in the morning, 2 hours in the evening। तो उसकी डाइट प्लान अलग होता है, ट्रेनिंग अलग होती है, अबू अम्मी को सेक्रीफाइस करना होता है, फैमिली की आपको सपोर्ट होगी तो आप वर्क हार्ड करोगे। और स्विमिंग एक ऐसी मामा की शादी में नहीं आए, चाची की शादी में नहीं चल रहे। एक्चुअली मेरी बहन की जब शादी थी मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा था और मैं आया तो मैं लेट भी हो गया था। अच्छा, इन्होंने बड़ी चालाकी से ना डाइट प्लान गोल किया है। आप बताएं मुझे, खाते पीते क्या आप लोग? हम लोग क्या करते हैं, 3 times a day खाते हैं और जितना होता है खा लेते हैं। क्योंकि लगे वो सब कंज्यूम तो हो ही जाएगा, बिकॉज़ इट्स अ फुल एक्सरसाइज। हमारी डाइट होती है 5 times a day हो जाती है, और गैप के मतलब वक्फे में आप खाएं तो आपका वेट गेन नहीं होगा, और साथ में आप जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसके लिए इंटेक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करें कि कम खाएं, लेकिन जो ट्रेनिंग ये लोग कर रहे होते हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर a day, that's a lot for us। 1 घंटे लग जाते हैं सारे सेशन 2-3 hours 1 सेशन के। अगर मॉर्निंग में भी कर रहे हैं, इवनिंग में भी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि हम स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह करें। डोंट डू इट इन द मॉर्निंग, आप इवनिंग में एक सेशन लगा लें, अपनी स्टडीज कैरी ऑन करें। देन आपके पास जून जुलाई की छुट्टियां आती हैं, देन यू हैव वीकेंड्स आते हैं, शाम जब दिल करे आपका। और मुझे ये भी बताएं कि ऐसा होता है, आप दोनों से ही सवाल करूं कि कोई सीखने आया और उससे वो डर रहा कि वो मैं आई कैन नॉट डाइव इन, तो वो डर कैसे निकालते हैं? वो डर हमें तो फेंक के निकाला गया था, लेकिन नाउ डेज हम लोग उनको लेक्चर देते हैं, गाइड करते हैं, उनके साथ खुद पानी के अंदर जाते हैं, डीप में जाते हैं अंदर, मतलब उनको एंटरटेन करते हैं बच्चों को, ताकि उनका डर निकले, क्योंकि स्विमिंग इज अ वेरी बोरिंग स्पोर्ट। When you are doing a professional training, it is very boring because of 5 kilometers of training कर रहे हैं, आप अकेले ही कर रहे हो, there is no partner with you. There is a coach and he's telling you do this and do that, और आप करे जा रहे हो। From the very young age, I am training alone. Yeah. No swimming partner with me. मैं चेहरे से समझ गई हूँ, वाकई ये बात दुरुस्त है। Very shy. बोरियत का तासुर आया है। बोल रहा है, he's very shy though. अच्छा, यानी कि अगर अच्छा स्विमर बनना है तो 5 साल 4 साल की उम्र से ऐसे ही करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में फेंकना पड़ेगा। जैसा किरण ने कह दिया, 5 साल से कम उम्र बच्चे स्विमिंग ना करें। बिल्कुल करें। नहीं, यंगेस्ट आपको क्या लगता है एज क्या होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ as soon as the children turns 2 years, आप उसको पानी में डाल दें।
शौक यूथ वाली बात हो गई। वो थोड़ा पानी से अडॉप्टिव होगा। डालते हैं टब में यार। हाँ, टब में डालें, पूल पे ले जाएं, थोड़ा सा उसका दिल खुलेगा, उसका डर निकलेगा, क्योंकि जब वो 8 इयर्स 9 इयर्स की एज में पहुंचेगा उसको स्विमिंग पूल का डर नहीं होगा। ओके, नहीं हम लोग पानी पे उनको ले जाते हैं स्विमिंग पूल में, व्हेन वो लोग 8 इयर्स 10 इयर्स के होते हैं तो उनको वाटर फोबिया होता है, यार डूब गए। कौन से बच्चे जिन्हें हाइड्रोफोबिया होता है, अब तो वो वॉशरूम में घुसते निकलते नहीं, एक में बैठे रहते हैं, पानी से कोई डर नहीं लगता। वो तो वॉशरूम पानी है, लेकिन इट्स नॉट डीप, पूल में लग रहे बच्चों के बाहर उनका मुंह पे पानी चला जाता है और वो फिर कर नहीं पाते, दैट्स व्हाई। और ये जो जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, ये बड़े होप्स हैं इसमें, और है ना, मैं फंसा देती हूँ। हाँ भाई, कैसे इस ऑब्वियसली कुछ तरह से आप वाजे करें। मोटिवेशन मिलती है बाकी लोगों को जो देख रहे हैं, तो स्विमिंग करनी चाहिए। मतलब इट्स अ हेल्दी स्पोर्ट्स, फुल बॉडी वर्कआउट है और बहुत टफेस्ट स्पोर्ट्स है कंपेयर टू अदर्स। मतलब क्या क्या ना करे अगर आप अच्छा स्विमर बनना चाहते हैं, आप दोनों के जैसे बनना चाहते हैं, क्या क्या ना करें। टाइम वेस्ट नहीं करे, बैड हैबिट से दूर रहे, एंड फोकस बहुत जरूरी है। इन एवरी स्पोर्ट यू नीड वेरी a lot of focus। सपोर्ट की तरफ भी जाएं, और अगर स्विमिंग की तरफ जाएंगे तो वैसे ही इंसान दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, बैड हैबिट्स की तरफ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, एनर्जी भी नहीं रहती। में जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तो while doing swimming हम लोग लैप्स कर रहे हैं तो वी हैव इतनी थॉट्स आती हैं हमारे माइंड में, वो हमारा फोकस डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, हमने तो ये समझा था, एक आम आदमी तो यही समझते हैं कि भाई स्विमिंग करने का मतलब ये हुआ कि अब तो फोकस होवे ही होवे। लेकिन ये आपने हमें अलग बात बताई है। इस वक्त फोकस में मक्खी का जो आ चुकी है, उड़ा दिया। ये मक्खी स्विमिंग कर रही है इस वीडियो में, इस वक्त एनिमेस कहां से आई है ये मक्खी? आपकी फैन है, आपके पास ज्यादा आ रही है, मेरे पास कम आई है। हाँ जी। तो फोकस करना, फिर उसके बाद में तवज्जो को, सारे ध्यान को एक तरफ लेकर आना कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये यंग जनरेशन का बड़ा मसला है। फोकस फ्रॉम द स्टार्ट माय फ्रेंड सर्कल इज वेरी स्मॉल। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बहुत स्मॉल हैं। आई डू अ लॉट ऑफ नॉट आउटिंग नहीं करता, बहुत कम आउटिंग करता हूँ। मतलब मेरा सारा फोकस होता है स्पोर्ट्स में और ट्रेनिंग पे, अपना दिमाग लगाना, अपनी स्लीप में, मतलब सोना अपने कब है, उठना अपने कब है, 12 आवर्स अ डे। 12 घंटे सोते हैं। मुझे स्विमर बनना है। यार ये स्विमिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आप शादी में लेट पहुंच रहे हैं भाई, आप जरा सो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो इंस्पिरेशन है, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन? माइकल फिलिप्स एंड माय ब्रदर वाज द रियल इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ। मतलब इसको देख के, ही वाज द एक्स नेशनल स्विमिंग चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इसको देख के मेरे को शौक पड़ा कि मैंने इससे आगे जाना है, कर दिया और मक्खन लगा रहा है, ज्यादा मेडल्स लेने हैं। ट्रेनिंग फिर भी प्रॉपर करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुख्तसर सा पाकिस्तानियों को, नौजवान पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? फॉलो योर पैशन, डोंट होल्ड ऑन। एंड पेरेंट्स के लिए बिल्कुल मैं ये बोलूँगा कि अपने बच्चों को, उनके अंदर जो पैशन है उनको करने दें, एटलीस्ट वंस लेट देम डू इट, डोंट होल्ड देम। और आप? वर्क हार्ड इन साइलेंस, योर सक्सेस विल मेक योर नॉइस। True that. Thank you so very much. आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you once again. आप इम्तिहान में पास हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कुछ फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक। फिल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करें और हम तबाही की बात भी करते हैं, जिम्मेदार कौन है इस फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का? समा को इंटरव्यू में अदाकारा मीरा ने बताया, वो कहती हैं कि तजर्बाकार लोगों को साजिश से पीछे किया गया, साजिशी और रात गए पार्टी करने वाले लोगों की सरपरस्ती की गई, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया। नए पाकिस्तान में साजिशी और करप्शन से पाक फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा कहा बाजी ने, मेरा मतलब मीरा ने ऐसा कहा। वैसे वो आजकल सेलिब्रेट कर रही हैं, उनकी मूवी हिट तो गई है, लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये मौका जाने नहीं दिया, अपनी बात पूरी की। और अब जिक्र करेंगे नए पाकिस्तान की ही। नए पाकिस्तान में कहा गया था कि शेल्टर होम्स होंगे, तो शेल्टर होम्स से मुताल्लिक खबर यह है कि रावलपिंडी फवारा चौक पर शेल्टर होम को नए मकीन मिल गए हैं। 18,000 बेघर अफराद ने शेल्टर होम में पनाह ले लिया। शेल्टर होम में क्या सहूलियात मौजूद हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब और नादार लोगों को छत देने का इरादा किया। इसी विजन के तहत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में शेल्टर होम्स को ले गए। रावलपिंडी में मैं से मौजूद हूँ, फवारा चौक के इलाके में, जहाँ पे रावलपिंडी का वाहिद शेल्टर होम मौजूद है। शेल्टर होम की देखभाल करने वाले जो मजिस्ट्रेट कैंट हाफिज इमरान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक कितने लोग जो हैं इस शेल्टर होम में आ चुके हैं, इस शेल्टर होम को इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या सहूलियत दी जाती है। हमने दिसंबर में इफ्तिताह किया, दिसंबर से लेके अभी तक इसमें 18,000 समथिंग मतलब
इसमें यहाँ पे रेजिडेंट टोटल रह चुके हैं और एवरेज जो हमारे पास हर रात को होती है वो ऑलमोस्ट 120 के राउंड अबाउट होती है। और हमारे जब हमने ये इसका ऑपरेशन किया था उस वक्त यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारे पास जो थी जब कैपेसिटी अवेलेबल थी वो थी 120 लोगों की। अब 120 से 100 की 100 के बाद हमने इसको बढ़ा के 125 तक किया। तो जैसे अगर हमारे पास तादाद हम देखते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं जो हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, तो फिर हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 25 बेड्स जो है वो किसी तरह मैनेज करके तो उनको रहने की हम सहूलत देंगे। इसके अलावा जो खाना है वो हम 2 टाइम का देते हैं, डिनर देते हैं। इसके अलावा नाश्ते में चंद एक लोग होते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पे डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग तो वो सुबह चले जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। बाकी 5-10 लोग जो बचते हैं, जितने भी बचते हैं, हम उनको नाश्ता देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के टेक केयर करने वाले मजिस्ट्रेट कैंट हाफिज़ इमरान साहब का कहना था कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास की भी मौजूदगी है, तमाम तर जो दरवाजे हैं उन्हें सील किया गया है और उनकी अपील है कि मुखय्यर हजरात जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें ताकि यहाँ पे आने वाले अफराद को बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन खाना और रिहाइश की जो सहूलियात हैं वो दी जा सकें। जी, और अब बात हो जाए कि क्या नया तालीमी साल महंगाई लाया है, क्योंकि स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो नए तालीमी सीजन का आगाज हुआ है और वहीं पर यूनिफॉर्म हो, किताबें हो यानी करिकुलम हो, इसकी खरीदारी वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। बेशतर निजी तालीमी इदारे तलबा और तालिबात पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म्स और जो दीगर चीज़ें हैं वो स्कूल से ही परचेज करें, जिसकी कीमत की बात करें तो वो आम बाजार में मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसके मुकाबले में 4 गुना है। तो इस मामले पर ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने निजी स्कूलों को हिदायत की है कि वो वालिदैन को मतलूबा किताबें, कॉपीज और स्टेशनरी की फहरिस्त फराहम करें ताकि वालिदैन अपनी सहूलत के मुताबिक जिस शॉप पर भी जाके, जिस बाजार से भी जाकर वो खरीदना चाहें वो खरीद लें। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमीदुर रहमान साहब ने। सर वेलकम, नया दिन। और इसके अलावा हमारा साथ देंगे काशिफ मिर्जा साहब भी, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है आप। लेकिन हम पहले हमूद साहब से बातचीत का आगाज कर देते हैं। हमूद साहब, क्या ऐसा हो रहा है, फहरिस्त दी जा रही है पेरेंट्स को कि अपनी मर्जी से अपनी सहूलत से कहीं पर भी जाएं और कॉपीज खरीद लें, किताबें खरीद लें, या नहीं हो रहा? आपकी आधी बात दुरुस्त है, फहरिस्त तो दी जा रही है, ओके, लेकिन हमसे खरीदो और 3 गुना कीमत पे खरीदो और लाजमी खरीदो और ना खरीदने वालों के साथ जो है बदतमीज़ी और बेहूदगी की जा रही है। अभी भी एक स्कूल के सामने पेरेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और डायरेक्टर एजुकेशन जो है उन्होंने वाज़ेह हिदायत जारी की थी 22 अप्रैल को, एक सर्कुलर जारी किया था तमाम स्कूल्स को कि पेरेंट्स को कंपेल नहीं किया जा सकता, वालिदैन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप हमारे ही स्कूल से ख़रीदें और ऐसे स्कूल्स के खिलाफ, ऐसा करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हम उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि स्कूल अभी शुरू हुए, खुले हैं और ये सिलसिला शुरू है, उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये स्कूल्स मुझे समझ में नहीं आता कि इनका एक जगह से पकड़ो तो दूसरी जगह से शुरू हो जाते हैं। फीस वाला मामला हल हुआ तब यहाँ से ये मामला बिल्कुल, ये तालीम देने के लिए बैठे हैं, या तो बता दें कि हम तालीम देने के लिए नहीं बैठे, हमारी लिख लें कि इट्स अ बिजनेस, ये दुकान है हमारी, ये इनको शॉप लिखना चाहिए, एजुकेशन तालीम भी बेच रहे हैं, एजुकेशन शॉप लिखना चाहिए इनको। जो स्कूल ये कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो ये कर रहे हैं, जब हम उस पर बात करते हैं, परसेंटेज क्या है कराची में जो स्कूल्स ये कर रहे हैं कि आपको कहते हैं कि ये फहरिस्त है बट यू हैव टू परचेज फ्रॉम आवरसेल्फ? देखें, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास शिकायतें आई हैं। हाँ, अभी मुझे ये कहना मुश्किल है मेरे लिए कि क्या परसेंटेज है, लेकिन सिर्फ 2 ही दिन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में शिकायतें आई हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों को यही जवाब दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को तो ये मालूम भी नहीं है कि स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। वो तो मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि जी इतनी किताबें हम नहीं खरीद सकते, आपको तो फिर हमको बताते हैं भाई आप इतनी महंगी आपको क्यों मिल रही हैं। इसके लिए हमने एसोसिएशन ने किसी के साथ मिलकर एक और उर्दू बाज़ार का क़याम अमल में लेकर आए हैं ताकि पेरेंट्स को वहाँ पे सस्ते खेलें राशिद मिनास रोड के ऊपर, ओके, आरजे मॉल के अंदर। लेकिन ये हमने इसीलिए पेशगी इक़दाम किया था कि जब स्कूल खुलें तो लोगों को वहाँ से सस्ती किताबें मिलें, लेकिन वहाँ तक जाने का मौका ही नहीं दे रहे स्कूल और मजबूर कर रहे हैं पेरेंट्स को कि हम स्कूल से ही किताबें खरीदें, और ये ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर रहा है। तो काशिफ साहब, यहाँ तो हाल ये है कि एक और उर्दू बाजार बनाना पड़ा, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आ रही, पेरेंट्स की परेशानी बढ़ती जा रही है।
आइडेंटिफाई नहीं करते कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, कौन स्कूल ऐसा कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक भरपूर एक्शन लिया जाना चाहिए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन बहुत वाज़ेह है इस बारे में, किसी भी सूरत में चाहे वो पेरेंट्स हैं या स्कूल हैं, दोनों साइड किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कानून मौजूद है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली जो अदारे जिनका काम है इस पे अमल दरामद करना, उसको कंप्लेंट लॉन्च की जानी चाहिए कैसे जगाए कैसे उनको, कानून के मुताबिक एक्शन लें। काशिफ साहब उनको जगाए कैसे कि जाग जाए, आप जरा से जाके एक्शन ले लें, जरूरी है। देखिए जगाने वाला जो काम है ना वो तो एक हमारा एक कौमी अलमिया है, जिन अदारों को काम करना चाहिए और वो अगर नहीं काम करते और उनकी जगह पे फिर दूसरे लोग जो हैं जिसको सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स कर रहे हैं या वो स्कूल वाले कर रहे हैं, दोनों का सर काशिफ साहब पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं, इसे एलैबोरेट करें, पेरेंट्स एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं स्कूल्स को? देखें ये तो असल चीज़ है, मैं हमेशा कई मरतबा आप हमेशा प्रोग्राम तो कर लेते हैं स्कूल की एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे, सवाल कर रहे हैं, आप बताएं पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं एक्सप्लॉइट? हाँ, पेरेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन ये होती है जनाब के हमारे बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं, FIR भी रजिस्टर्ड हुई हैं जिन्होंने स्कूल्स मैनेजमेंट में आके मुदाखलत की, ग्रुप बना के गुंडागर्दी भी की, ऐसे पर्चे दर्ज हुए हैं। फिर यहाँ पे ये भी हुआ है कि पोजीशंस के मामले के ऊपर भी पेरेंट्स जो हैं स्कूलों को दबाव का निशाना बनाते हैं और अपनी मर्जी है, अगर एक कहीं पेरेंट्स ये समझते हैं कि उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप डेवलप कर लिया है तो वो फैसले बदलवाने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसी बातें तो ऑन द रिकॉर्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे सिंगल साइडेड ऐसी कोई काशिफ साहब कितनी FIRs हैं स्पेसिफिकली कराची से मुताल्लिक? लाहौर में मेरा ख्याल है जी, लाहौर में पिछले कोई 3-4 साल ऐसी कोई 8-10 FIRs हुई हैं। शेखुपुरा में एक एनुअल डे के ऊपर काशिफ साहब आपने कहा पोजीशन ना मिलने पे फायरिंग कर दी थी, ये भी एक वाकया है रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। चलिए मैं इसको 10 मान लेती हूँ या 12, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अगर FIR कटी है तो इसका मतलब है मुकदमा चलेगा, आप FIR चलेगा तो अदालत तय करेगी कौन सही है कौन गलत। जब हम बात करें कॉपीज की, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि मोनोग्राम वाली कॉपीज हैं आप यहीं से लें, बुक्स पे क्या मामला है मोनोग्राम का? कि मोनोग्राम वाली कॉपीज भी वहां से क्यों लें? Exactly. हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या स्कूल के लिए पब्लिसिटी करने जा रहे हैं, इश्तिहारबाजी करने के लिए जा रहे हैं, और अगर इश्तिहारबाजी कर भी रहे हैं तो जो इश्तिहार चलाता है, जो इश्तिहार कैरी करता है, पैसे उसको दिए जाते हैं, उससे लिए नहीं जाते। तो यानी बच्चे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनको पैसे दिए जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि हमारे स्कूल की कॉपीज आप कैरी करें। हमने और आपने शायद जब पढ़ा होगा तो हम बाजार से कॉपी खरीद के उस पर कवर चढ़ा के अपना नाम करके लिखते थे। आज इस निज़ाम में ऐसे क्या नुकसान है उसके अंदर, उसके क्या उसमें मसला है जो उसको आप कैरी नहीं कर सकते। मसला सिर्फ इतना है कि आपने एक और दरवाज़ा ढूंढ लिया है जहाँ से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, और अब हम उसको इंशाल्लाह ताला रोकने की कोशिश करें। बुक्स पे भी अच्छा, ये बात कर रहे थे FIR की, अभी लास्ट वीक एक FIR कटी कराची में। ओके, 6,500 रुपए का स्कूल ने जबरदस्ती कोर्स दिया और उस पेरेंट ने जाकर के उन्होंने मना किया और उन्होंने एक दुकान से जाके खरीदा तो 3,500 तकरीबन दुगनी कीमत पे वो बेच रहे थे। वो उस शख्स ने दोनों रसीदें लेकर के थाने गया, उसने FIR कटवाई है और स्कूल ने माफी मांग करके वो उन्होंने ये बयान दिया है कि हम ये अब नहीं बेचेंगे। तो काशिफ साहब ये होगा, पेरेंट्स जाएंगे FIR कटवाएंगे तो मसला हल होगा, फिर एसोसिएशन क्या कर रही है? देखिए जी, एसोसिएशन इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती, कोई हम अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे अनटिल जब तक दूसरे का मौक़िफ़ सामने ना हो। FIR कटवाना पाकिस्तान में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और पेरेंट्स इन्हीं कामों में लग गए। पहले आपने भी FIR का तज़किरा किया था, आप कह रहे हैं FIR कटवाना मुश्किल काम नहीं है। अगर लाहौर में भी एक FIR देखें, अगर आप मुझे टोकेंगे तो फिर मुझे मेरा ख्याल है बोलने का कोई हक नहीं है, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप खुद से ये प्रोग्राम कर लें। ये क्या उस तरीका है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और सफाइयाँ सवाल कर रहे हैं? काशिफ साहब आपने खामोश हो जाता हूं, आप बोले। नहीं काशिफ साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। सर ये सवाल भी आप ही करेंगे। काशिफ साहब हम आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी कीजिए। इल्जाम बहुत लगा देते हैं, जवाब भी सुनने की हिम्मत और हौसला रखिए। अभी जो यहाँ पे बात की जा रही है FIR की, तो मुझे इतना बताएं, ये बड़ा कारनामा और बड़ा काबिल फख्र काम किया उस्ताद को और शागिर्द को और पेरेंट्स को लड़वा के फख्रिया हम कह रहे हैं जी हम FIR काट रहे हैं।
آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہمارا باپ اور ماں سے بڑا درجہ رکھنے والے پہ ایف آئی آر کا فخر جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لگانے والا وہ بڑا قابل عزت ہے؟ اسکول انتظامیہ استاد تو نہیں ہے، لاہور کے انتظامیہ تو استاد نہیں ہے۔ بتانا چاہ رہا ہوں، میری بات سن لیجئے، میں لاہور کا ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ ایسی ایک ایف آئی آر ایک ایسے ہی پیرنٹ نے جو ٹی وی پہ جس کو آنے کا بہت شوق تھا اس نے کٹوائی اور وہ خارج ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں اس خارج ایف آئی آر تب ہوتی ہے جب جھوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بتائیں کیا استاد کا اور اس پیرنٹ کا اور اس اسٹوڈنٹ کا رشتہ ایک احترام کا رہ سکتا ہے؟ یہ کلچر ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک ٹیچر کی کوئی اگر غفلت بھی ہے مان لیا چلیں تو کیا اس کا 2 لاکھ سے زیادہ کمیونٹی کے جو سکولز ہیں آپ سب کو الزام دینا لگ جائیں گے؟ ہم کس قسم کا یہ معاشرہ پروموٹ کر رہے ہیں جس میں ہم استاد کو گالی بنا رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو گالی بنا رہے ہیں؟ مادر علمی کہتے ہو نا آپ تعلیمی اداروں کو، تو کوئی تو اچھا پروگرام ایسا بھی ہو جس میں ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ہم کہیں بھئی 2 کروڑ سے زیادہ تم بچے ہمارے جو پڑھا رہے ہو، جو اسٹیٹ رسپانسبلٹی تم کر رہے ہو، یہ ٹھیک ہے۔ میں تو فیڈریشن کا تو موقف بہت واضح ہے، کوئی بھی برائی کرتا ہے، یہی تو میں اب یہاں بھی کہہ رہا ہوں، پیرنٹ کریں یا اسکول والا کرے، سب کا احتساب ہو، لیکن آپ ایک مقام جو ایک معاشرے کا تھا ہم نے ویلیوز کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں اس طرح کا آپ جو امیج بنائیں گے نا تو اس کے بعد یہ تعلیمی اداروں کی حوصلہ شکنی ہو۔ کاشف صاحب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کا بہترین طریقے سے استعمال ہو ایسے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو ٹیکس پیئر ہے جو اپنے بچے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے کہ وہ بچہ اچھے اسکول میں جائے، وہ اس کی فیس دے رہا ہے، میں اور آپ ہم ہی لوگوں کی تو بات ہے، تو اگر یہ نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ آپ ہمیں وہ سیدھا سا راستہ بتا دیجئے۔ دیکھیں میں تو سمپل ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کے پاس یہ کمپلینٹ میں تو پچھلے 4 سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پورے پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں 331 کمپلینٹ آئی ہیں اور آئی بھی ایک مخصوص ایلیٹ کلاس، سارے ایلیٹ برے نہیں ہیں لیکن مخصوص اگر برے ہیں تو آپ بالکل ان کا جو احتساب کریں۔ پاکستان ایمانداری میں 146ویں نمبر میں ہے، اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اسکول والے ہی برے ہیں، تو یہ دو طرف ہے، ڈیفالٹر بھی ہیں اور ان کی کمپلینٹس بھی ہیں، ایف آئی آر ان پہ بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ کلچر ہم پروموٹ کریں گے، ایک آپ کے پاس امید ہے اور وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر جو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ کے اتنے بڑے ایریے 2 کروڑ سے زیادہ بچوں میں اگر کہیں پہ برائی ہے، اگر میل پریکٹس ہو رہی ہے، وہ بھی تو ہماری بدنصیبی معاشرتی ایک ہے کہ اس میں اچھے برے لوگ ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں آپ نے کیا ان کو میڈل پہنائے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو جناب ملک کا سب سے بڑا جو ہے نشان امتیاز جو تھا وہ کیا ان کو آپ نے دے دیا ہے؟ آپ نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ 25 قسم کے وہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، اس کا بھی ایک گھر ہے، اس کو بھی اپنی جو معاشی ضروریات ہیں اس کے لیے اگر وہ اپنی جدوجہد کر رہے وہ برا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا 25A آرٹیکل پوری ذمہ داری اتارتا ہے تو ان کو بند کر دیں، آپ کہیں جی اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے یہ کریں، لیکن خدا کے لیے پیرنٹس، ٹیچر اور استاد اور جو شاگرد کا رشتہ ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے آلودہ مت کریں کہ احترام کوئی بھی نہیں چاہتا اس رشتے کو آلودہ کرنا۔ ہو رہا ہے نا کاشف صاحب، جب معاشی حالات ہمارے سامنے ہوں کہ مہنگائی ہے، آمدنی اتنی کی اتنی ہے بلکہ کسی کی کم بھی ہو جائے گی، میں بھی ایک والد ہوں، آپ بھی والد ہیں، اور جب پیرنٹس کی ہم بات کرتے ہیں سر تو پریشانی تو ہے، ایگزامپل کسی نے تو سیٹ کرنی ہے۔ وائی ایم آسکنگ یو بیکاز آپ ایک ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے سرکولر جاتا ہے تمام اسکولز کو کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کہ فہرست دے کے آپ کہیں کہ ہم سے ہی پرچیز کریں تو معاملات حل ہونے چاہیے، اگر نہیں ہو رہے اور سوال ہو رہے ہیں آپ سے، کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی سر آپ کو رسپونڈ تو کرنا ہے اس کو، اور ہم سب نے مل کر اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ لیکن میں سر آپ رسپونڈ کر رہے ہیں لیکن آپ رشتے پہ جا رہے ہیں سر، رشتے کی بات تو کوئی نہیں کر رہا، میں تو ایشو کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری اس وقت جو پرابلم یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں مہنگائی دے رہا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے، کیا مہنگائی صرف پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے؟ اگر آپ نے یہی باتیں ہم کرتے تھے نا کہ 5% اور 8% والی کیپنگ جو آپ کر رہے ہیں، کیا اس وقت جو آئی ہر جگہ پہ میں آپ نے دیکھا اس وقت مہنگائی جو ہے وہ لگ بھگ 30% بڑھ گئی، تو یہی تو ہم کہا کرتے تھے کہ یار آپ اس کو مارکیٹ اکانومی پہ رہنے دیں۔
کاشف صاحب پتہ ہے کیا، اب ہم تو یہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ والدین کو احتجاج کرنا پڑا ہے. بالکل، اور والدین احتجاج کر رہے ہیں. اب ان کی کیا ریزرویشنز ہیں یہ ہم شامل کریں گے یہاں پر. نمائندہ پیرنٹس ایسوسیشن حبیب الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسکول کے بارے اس وقت احتجاج کریں. حبیب صاحب، کتنے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں؟ شکایات کیا ہیں؟ 2 دن میں کتنی شکایات ملیں کہ آپ کو احتجاج کرنا پڑے؟ بھائی اسکول کا اس وقت حوالہ یہ ہے کہ یہ اسٹیشنری چارجز سے کام شروع ہو رہا ہے. اسٹیشنری کے واضح احکامات موجود ہیں میرے پاس. یہ ڈاکٹر منصوب صدیقی صاحب کا سرکولر ہے اور اس کے بعد ان کا یہ دوسرا ریمائنڈر آیا ہے جس میں واضح الفاظ موجود ہیں. پہلے ایک انگلش میں آیا، اس کے بعد اردو میں آیا کہ تمام نجی تعلیمی اداروں کو یہ ہدایت بھی جاری کی جاتی ہے کہ وہ والدین کو مطلوبہ کتابوں، کاپیوں اور اسٹیشنری کی فہرست فراہم کر دیں تاکہ والدین اپنی سہولت کے مطابق یہ اشیاء عام بازار سے اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق خرید سکیں. لیکن یہاں پر اسکولوں نے اندھیر نگری چوپٹ راج کا بازار قائم کر رکھا ہوا ہے اور اپنی من مانی کا اضافہ کر دیا انہوں نے کہ ہم کورس کی کتابیں اور کاپیاں خود آپ کو بیچیں گے. اسٹیشنری چارجز کے مد میں کسی سے 1500، کسی سے 2000 اور کسی سے 3000 بھی لیے ہوئے. حبیب صاحب آپ احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ اصل ڈیسک کون سا ہے جہاں پر آپ کو جا کے فائل کرنی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ کتنے اویئر ہیں پیرنٹس اس بات سے؟ سب سے پہلے تو ہم میڈیا کے تھرو ہم یہ سپریم کورٹ تک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں. سپریم کورٹ کا سرٹیفائیڈ کاپی میرے پاس یہ یہاں پر موجود ہے جس میں تمام تینوں معزز. حبیب صاحب، آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کی ایسوسیشن توہین عدالت کا کیس دائر کرے؟ کیونکہ احتجاج کرنا وہ بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کا حق ہے، بٹ ایک ریسپیکٹو ڈیسک تو سپریم کورٹ ہی ہے. دیکھیں یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے کہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم اسکول سے ہم خود رابطہ کریں. تو رابطہ ہوا، اسکول کا ریسپانس کیا ہے حبیب صاحب؟ اسکول کا ریسپانس کیا ہے؟ نہیں، شروع میں تو انہوں نے ہم کو ہم کو دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ ابھی ہم آنسر نہیں کر سکتے. تو آج ہم پریکٹیکلی طور پر یہ اپلیکیشن لکھ کر لے کر آئے ہیں اور آپ کے میڈیا کے سامنے ہم نے یہ جمع کرانے کی حبیب صاحب اس وقت کاشف مرزا بھی آپ کو سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ رسپونڈ کریں آپ کو. کاشف صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، یہ پیرنٹس ہیں وہاں پر موجود ہیں اور احکامات ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسکول والے اور اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے. اسٹیشنری سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پورے کورس کی کتابوں تک معاملات جاتے ہیں. اب یہ پیرنٹس جائیں تو جائیں کہاں؟ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے بھی آپ کو یہ چیز کہا کہ جی بالکل اگر ہمارے ادارے پیرنٹ کو بلائیے جو یہ بات کر سکے کہ وہ اسٹیشنری اور وہ. کاشف صاحب آپ بات کیجئے. کنٹینیو کیجئے، بات کیجئے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کاشف صاحب پلیز. ہاں جی، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں رائٹ فورم تو یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ نے ان کو ان چیزوں سے پابند کیا ہوا ہے، ہماری فیڈریشن نے بھی انہیں منع کیا ہوا ہے اور جو ایسا کام غلط کر رہا ہے اس کے لیے پراپر فورم تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پراپر کام کرے تو کہیں کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی اسکول کام نہیں کرتے. کاشف صاحب بالکل آپ اداروں کی بات کریں لیکن مجھے بتائیں اگر کوئی اسکول اس پر عمل درآمد نہیں کر پھر ایسوسیشن کیا رسپانسبل نہیں ہے اس اسکول کے خلاف کارروائی کرنے کی یا جورسڈکشن نہیں ہے آپ کی؟ بالکل ہماری فیڈریشن جو ہمارے ممبرز ہیں 2 لاکھ سے زیادہ ان کی رسپانسبل ہے. یہ اسکول ہماری جو ہے ویب سائٹ اس پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. info@pakistanprivateschool.com آلریڈی موجود ہے. کمپلینٹ جو ہے اس پہ کی جا سکتی ہے اور ود پروف ہو، سمپل نام لے کے اور اپنی آئی ڈی کو چھپا کے کچھ یہ اپنی کمپلینٹ کریں اور پراپر ہم اسکول کو کریں گے. اس کی ایک ہیئرنگ ہوتی ہے اور پیچھے بھی ہم نے یہ کم از کم کو 200-250 سے زیادہ ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو جو رسپونڈ بھی کیا ہے اور یہاں پہ اسکولوں کی ہم نے جو اپنے ساتھ ایفیلیشن ہے اس کو بھی ہم نے کینسل کیا. یہ اس پہ پراپر رسپونڈ کر سکتے ہیں. یہ اپنے کنسرن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اتھارٹی ہے وہاں کنسرن جو ہے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ معاملہ ان کو لگتا ہے دونوں جگہ ان کا حل نہیں ہوتا تو آبویسلی ان کے پاس تیسرا فورم عدالت ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جب تک دونوں چیزوں کو ایویلویٹ کر کے جو ایگزیکٹ چیز ہے اس کو نہ دیکھا جائے تو اتنی دیر تک کچھ کہا نہیں. کاشف صاحب میں یہ والی بات حبیب صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. حبیب صاحب تیسرا آپشن آپ کا آئے گا، تیسرا قدم آپ کا آئے گا کہ آپ جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ تیسرا ہوگا. اس درمیان صحیح اتھارٹیز کو کا دروازہ کھٹکھٹانا پہلا کام ہے. آپ نے ایسا کیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل آخری راستہ ہے جو آپ ابھی بتا رہی ہیں. سپریم کورٹ کا جو راستہ ہے بالکل آخری ہے کہ ہم پہلا اسٹیپ یہ ہم ڈائریکٹ اسکول سے بات کریں. اور ابھی میں ان صاحب کی بات کا جواب دے دیتا ہوں جنہوں نے یہ بات کی ہے. سب سے پہلی بات میں اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور باقاعدہ ویڈیو آڈیو کے ثبوت کے ساتھ، جب پہلی بار میں نے ان سے بات کری تھی
اور میں ان سے پوچھا کہ آپ ڈائریکٹوریٹ آف رجسٹریشن اینڈ انسپیکشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اسکول ایجوکیشن کو آپ جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ادارہ ہے، میں تو جانتی ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹر منصوب صدیقی صاحب کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ صاحب کون ہیں۔ اس کے پھر 15 دن کے بعد میری بھاگ دوڑ کے بعد پھر انہوں نے میڈم رافیہ ملا جو کہ بہت ہی واجب الاحترام خاتون ہیں، انہوں نے ان کو بلایا، ہیئرنگ ہوئی اور پھر ان کی سرزنش کری کہ آپ جتنی بھی چیزیں کر رہی ہیں یہ غیر قانونی کر رہی ہیں۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے اور ان کو سختی کے ساتھ پابند کیا۔ لیکن ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہی؟ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کی طرف آنا چاہوں گا میں۔ اب بتائیے ان کی بات اپنی جگہ، 2 مہینے صحیح چلتے ہیں، اس کے بعد 3 مہینے پھر دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ کاشف صاحب انتہائی افسوسناک کی ورڈ ہے، میں بھرپور احتجاج اس پہ کرتا ہوں۔ نہیں، میں نے ہم نے اسی لیے پہلے میں نے اسی لیے معذرت کری، بہت ہی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن یہ الفاظ مجھے مجبوراً بولنے پڑے کیونکہ یہ عادت ہے ان کی پنچ اپ کرنے کی۔ استاد کو آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں اس سے وہ معذرت کر رہے ہیں، وہ معذرت کر رہے ہیں، وہ معذرت کر رہے ہیں۔ اسی استاد کا حال یہ ہے، ان کی ختم ہو گئی، یہ بات آنر ہو گئی۔ معاشرے میں ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ تمہارا استاد کیا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے اس سے جسے ڈوب مرنے کا مقام ہے، میرے لیے بھی، اس پورے معاشرے کے لیے بھی۔ اس بات سے جواب دیتا ہوں کہ میں اپنے ان پروفیسر کو سلام پیش کرتا ہوں، اگر وہ یہاں موجود ہوتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو ان پروفیسر کو پڑھواتا ہوں۔ 30 سال کے بعد لے رہا ہوں، 30 سال کے بعد لے رہا ہوں، ڈاکٹر طارق آفتاب جن سے میں نے پڑھا ہے۔ کاشف صاحب، حمود صاحب پلیز دیکھیں، مختلف فورمز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب 1 to 1 سب سے پہلے انٹریکشن اسکول کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سب سے پہلے جا کے اسکول سے بات کروں گا کہ یہ آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں یا زیادہ فیس لے رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی ایشو ہے، سب سے پہلے اسکول اگر نہیں مانے گا تو میرے پاس DG ایجوکیشن کا لفظوں کا انتخاب بہتر ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہوا تھا۔ بالکل، میں بھی ان کی طرف سے بھی معذرت کرتا ہوں جن صاحب نے یہ بات کی ہے، چونکہ وہ پیرنٹس کے نمائندے ہیں، وہاں پہ پیرنٹس کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کی طرف سے بھی معذرت کر رہا ہوں سب کی طرف سے۔ اور کاشف صاحب آپ کو بھی دل دکھائے، آپ سے بھی میں معذرت کرتا ہوں ان کی طرف سے۔ اور واپس ایشو پہ آؤں، کاشف صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارا اس ایشو کو دوبارہ سے کسی نے ایڈریس کرنے کے بھی وقت ہو گیا ختم، اور گرما گرم ہو گئی بحث۔ ایگزیکٹلی اجازت لیتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔